Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ سورہ قلم کی یہ آیات قبل مسیح سے چل رہی ہیں۔ قاف میم لکھا ہوتا ہے نا پرانی تاریخ، کوشش کرتے ہیں کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے اس رکوع کو مکمل کر دیں، لیکن جس اسپیڈ سے چل رہا ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو آگے بڑھیں گے تو ہوگا نا، وہی بات نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم اور مجرم، نیک اور برا، سب کا انجام سیم۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون کیسے فیصلے کرتے ہو۔ تو اس پر بار بار ریپیٹ کرتا ہوں میں کہ اگر یہ کائنات اتفاق سے وجود میں آئی ہے، خود بخود بنی ہے، تو پھر تو حساب و کتاب نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس کو بنایا ہے تو پھر وہ ہمیں دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب بھی لے سکتا ہے۔ جو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر یہ پاگلوں والی بات ہے، مٹی ہو کے ختم تو زندہ کیسے ہوں گے۔ اب میرے بیان میں جو ملحد لوگ ہیں نا، جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ جب مجھ پہ ری ایکشن کرتے ہیں نا، میرے دلائل کا جواب دیتے ہیں، تو شادیوں والی بات اٹھاتے ہیں اور ری ایکشن کلپ بناتے ہیں۔ حالانکہ آپ سے ہمارا پھڈا شادیوں پہ نہیں ہے، آپ سے تو اس پہ ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا کہ نہیں بنایا۔ تو اس کا جواب دو نا، وہ تو بات کا ٹاپک ہے، وہ تو پہلے اللہ کو مانو گے، پھر رسول کو مانو گے، پھر اس کے بعد ہے۔ تو وہ یہ ٹاپک نہیں چھیڑتے جو میں دلائل دیتا ہوں۔ میں نے ایک بیان میں دلیل دی تھی کہ چائنا کی ٹوپی جو ہمارے سر پہ رکھی ہوتی ہے، اس میں تانے بانے آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ کروڑوں سال میں بھی ایسی ٹوپی خود سے وجود میں نہیں آ سکتی، اربوں سال میں بھی۔ تو یہ ٹوپی جس کھوپڑی پہ رکھی ہوئی ہے، وہ کھوپڑی خود سے وجود میں کیسے آ گئی؟ اور ایسی خوبصورت کھوپڑی کہ جو ٹوپی سے زیادہ پیچیدہ ہے، ٹوپی سے زیادہ۔ اس میں 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، زبان ہے، دانت ہے، اور بے جان آنکھ، بے جان زبان، بے جان ناک نہیں، سونگھنے والی ناک، دیکھنے والی آنکھ، سننے والے کان، چکھنے والی زبان۔ اور یہ چیزیں خود، ہر عضو ایک عجیب مشین ہے جس میں ایک عضو بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ جو دیکھنے والی آنکھ ہے، یہ ڈیجیٹل کیمرے کی 100% کاپی ہے۔ جو ڈیجیٹل آنکھ ہے نا، جس سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ سائنسدانوں نے جو ڈیجیٹل کیمرہ بنایا ہے، یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کر بنایا۔ یہ ایک سائنٹسٹ سے میں نے خود سنا ہے، لہذا یہ نہیں کہنا کہ یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں نا کون سی کتاب بھائی، حوالہ، میں نے خود سنا ہے، اور آپ ماہرین سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ایسا ہی ہے۔ اور سائنسی ایجادات جتنی بھی ہیں اس وقت، ان میں زیادہ تر وہی ہیں جس کی پہلے سے کوئی مثال ملتی ہے، اس کو کاپی کیا گیا ہے۔ تو کاپی خود نہیں بن رہی، اوریجنل کا کہہ رہے ہیں وہ اتفاق سے بن گیا۔ کھوپڑی میں آنے والی باتیں ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں، پاگل۔ لیکن آپ ملحدین کی ویڈیوز دیکھیں، کبھی ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف بناتے ہیں، کبھی میرے خلاف، کبھی دوسرے علماء کے خلاف۔ آپ ان کی ویڈیوز میں
سائنسی تحقیقات ایسے دیکھیں گے جیسے یہ خود بہت بڑے سائنٹسٹ ہوں, ایسی, اور وہ اس سے بھرم میں لیتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو سائنس کا پتہ نہیں ہوتا تو بھرم میں لیتے ہیں. تو اس لیے خوب یاد رکھیں, سائنس کے لحاظ سے جواب دینا تو سائنس کسی ایسے آدمی کا کام ہے جو سائنس پڑھتا ہے, جانتا ہے اور اس کی ٹرم سے واقف ہے, اور اس کو سمجھنا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے یہ بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن میں سائنس کی تھیوریز بیان نہیں ہوئی ہیں, ورنہ صرف وہ چند پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کی کتاب کے لیے تو قرآن ان کو تو سمجھ میں آتا, قرآن عام پبلک کو سمجھ میں نہیں آتا. یہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا قرآن میں سائنس کی باتیں کیوں نہیں ہیں. او بھائی, باتیں نہ ہونا اس کی علامت اللہ کا کلام ہے جو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. اگر اس میں سائنس کی گہری باتیں ہوتی تو یہ چند مخصوص لوگوں کے لیے ہوتا, یہ عام پبلک کے لیے نہ ہوتا. قرآن کے دلائل دیکھو گا کیا انداز ہے, افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اب ہے تو سائنسدانوں کی, میں اپنے سٹائل میں ترجمہ کر رہا ہوں, جو اللہ کا انکار کرتا ہے نا قرآن اس سے کیسے بات کر رہے ہیں. وہ بھائی سائنسدانوں کو ایک طرف رکھو, اونٹ کو دیکھو, دیکھتے نہیں ہو اونٹ کو کیسے بن گیا. اتفاق سے ایسا جانور وجود میں آ سکتا ہے کروڑوں کھربوں سالوں میں بھی نہیں آ سکتا. تو میرے اس بیان پہ ایک کمبخت ایتھیس نے یہ کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ چائنا کی ٹوپی خود سے وجود میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں آئی ہے, لیکن یہ کھوپڑی خود سے وجود میں 5 ارب سالوں میں آئی ہے. کوئی 4 دن میں تھوڑی ہم کہہ رہے ہیں کہ 4 دن میں بنی ہے, بلکہ کتنے ارب سال میں, 5 ارب سال لگے اس کھوپڑی کے, بولو بھائی, بننے میں. تو آدمی کہتا ہے یار 5 ارب میں تو ہو گیا ہوگا, ایسے نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم 10 ارب سال میں بھی نہیں ہو سکتا. ایک ڈیجیٹل کیمرہ کیوں نہیں بن گیا 10 ارب سالوں میں خود سے, جو اتنا پیچیدہ نہیں ہے. ایک ڈیجیٹل کیمرہ جو صرف ایک آنکھ کے برابر ہے, اس جیسی کوئی چیز اب تک خود سے وجود میں نہیں ہے. انسان بنا رہا ہے تو بن رہی ہے. تو ڈیجیٹل کیمرہ جس کیمرے کو دیکھ کے بنایا گیا ہے جو زیادہ پیچیدہ ہے, وہ خود سے وجود میں آ گیا. کمال ہے کہ نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ نے ان کے لیے جہنم کی آگ رکھی ہے. یہ کہتے ہیں نا اسلام ڈراتا ہے, جہنم سے ڈراتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت کہ بندوں کو جہنم میں ڈالے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ کی ایک صفت ہے جس کو صفت غضب کہتے ہیں, وہ نافرمانوں پر اللہ کو غصہ آتا ہے. اور جب بھی کوئی طاقتور غصے کا اظہار کرتا ہے تو ہر ایک کا اظہار کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں جس کو غصہ آ رہا ہے اس کی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے, اور جس پر آ رہا ہے اس کے جرم کو بھی دیکھا جاتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں. دیکھو, بڑے بھائی نے آپ سے کہا پانی لے کر آؤ, 3 دفعہ کہا آپ نہیں لائے, غصہ آئے گا؟ کیا خیال ہے؟ باپ نے کہا 3 دفعہ پانی لے کر آؤ, نہیں لائے, غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لیکن دونوں کے غصے کے لیول میں فرق. باپ کا حق بھائی سے کیا ہے؟ زیادہ ہے نا. تو شخصیت کے بدلنے سے نوعیت کیا ہو گئی؟ بدل گئی. علاقے کا تھانے دار ہے, وہ اپنے کسی ایک عام ملازم سے کہتا ہے پانی لے کر آ بھائی. وہ ایسا ہے کہ وہ اس کی آرڈر چلتے ہیں ساری دنیا میں, ساری دنیا میں نہیں تو اپنے ایریا میں تو چلتے ہی ہوں گے نا. اب اس کی اگر آپ نافرمانی کریں گے تو اس کو غصہ زیادہ آئے گا. بادشاہ کے نافرمانی کریں گے تو عین ممکن ہے بغاوت کا کیس ڈال دے آپ کے اوپر. ہمارے ایک دوست نے بتایا ایک عرب کنٹری, اس میں ایک شخص کو پاکستانی کو بلایا, میں اس کنٹری کا نام نہیں بتاؤں گا, تو پاکستانی کو بلایا اور جتنے بھی بینک ہیں نا اس ملک میں وہ سارے اس کے حوالے کر دیے انہوں نے, اور ٹھیک ٹھاک تنخواہ اور شاہی محل کا پروٹوکول. یعنی آپ خود اندازہ لگاؤ, ایک عرب کا اسٹیبل ملک ہو اور اس میں آپ کو اتنا بڑا عہدہ بادشاہ خود دے رہا ہو, رائل فیملی سے آپ کے تعلقات, اور بادشاہ نے اپنے محل میں بلا کے, وہ اس پاکستانی نے وہ عہدہ قبول نہیں کیا. تو جنہوں نے مجھے یہ واقعہ بتایا, میں نے کہا کیوں قبول نہیں کیا؟ یہ تو اتنی, یعنی بینک کا تو ویسے بھی ناجائز اور حرام ہے, لیکن وہ جن صاحب کا واقعہ بتا رہے تھے ان کو جائز ناجائز سے اتنی وہ نہیں تھی. تو
تو میں نے کہا جب اتنی ان کو ایک کروڑوں میں تنخواہیں مل رہی ہیں اور اتنا بڑا عہدہ مل رہا ہے اور تو کیوں نہیں لیا؟ انہوں نے کہا اس لیے قبول نہیں کیا کہ بادشاہ کا جو اتنا قرب ہے نا یہ گلے بھی پڑ سکتا ہے. جتنا پروٹوکول، یہ چونکہ بادشاہ جاب دے رہا ہے نا تو تنخواہ اپنے حساب سے دے گا، لیکن جس دن اس کی مرضی کے خلاف کام ہو گیا تو یہ سزا بھی اپنے حساب سے دے گا، کیونکہ یہ عرب کے بادشاہ، ان کا میٹر کسی بھی وقت میں شارٹ ہو سکتا ہے. تو میٹر شارٹ ہوا تو یہ تو سیدھے سیدھے گردن اڑاتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو انہوں نے کہا بھائی اتنا پیسہ اب نہیں کروں، ہر وقت جو خوف کی کیفیت میں رہوں گا نا، کوئی بادشاہ سلامت کے مزاج عالی کے خلاف کچھ ہو نہ جائے. تو بالکل صحیح ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. جب آپ اتنے بڑے لوگوں سے آپ کے تعلقات ہوں گے تو پھر چھوٹی غلطیاں بھی کیا ہوں گی؟ بڑی غلطیاں ہوں گی. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے. اب ہم اللہ سے تعلق رکھیں نہ رکھیں، اللہ کا مخلوق سے تعلق ہے، وہ آپ مانیں یا نہ مانیں. تو جب آپ نافرمانی کریں گے تو یہ نافرمانی کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اور اتنی بڑی نافرمانی کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کا انکار کر دو صرف اس بیس پہ کہ وہ مجھے نظر نہیں آتا، حالانکہ اس نے اپنے ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. پھر اللہ کو کی ایک صفت غضب، صفت غضب بھی اللہ کی ایک جو اللہ نے ہمیں بتائی، اس کی کیفیات ہم نہیں جانتے. وہ صفت غضب حرکت میں آتی ہے اور اس کی بیس پر اللہ اپنے بندوں سے انتقام لیتا ہے. اور پھر اس کا انتقام چھوٹا موٹا نہیں ہے، اس نے جہنم کی آگ رکھی ہے. تو یہ جتنے ملحد ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، فکر کریں اپنی آخرت کی، فکر کریں، کیونکہ الحاد بہت اس تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. اور ان کی تھیوریز، ان کے نظریات سے نا ہماری یونیورسٹیوں کے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یار یہ انگلش میں بات کرتے ہیں، یہ فلاں فلاں سائنس کا حوالہ دیتے ہیں، یہ فلاں کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. تم نے کیا وہ کتابیں جا کے دیکھی ہیں؟ اور تم نے کسی سائنٹسٹ سے پوچھا ہے کہ اس کا کوئی جواب ہے تمہارے پاس؟ اور جو تمہیں بیان کر رہا ہے وہ خود بھی سائنسدان نہیں ہے. تو بھائی جو پیغمبر جن کی زندگیاں پاک ہوتی ہیں، جن کی سیرتیں آج تک محفوظ ہیں، ان کی بات پر یقین نہیں ہے. اور ایک آدمی جو زنا کرنے والا ہو، عیاشی کرنے والا ہو، گے سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو، ہومو سیکس کو حلال سمجھنے والا ہو، اس کی باتوں پر آپ اتنا بلیو کر رہے ہو، اتنا یقین کر رہے ہو کہ اس کی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے بنانے والے سے بغاوت کر رہے ہو، ٹکر لے رہے ہو. خدا کی قسم یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، یہ بہت تباہی والا سودا ہے. تو مت اپنے آپ کو جہنم کی آگ کا ایندھن بناؤ بھائی، مت بناؤ ایندھن. ہمارے یہاں مجھے سے بہت لوگ رابطہ کر رہے ہیں کہ وہ اس کی اسپیچ سنی، مجھے اللہ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، مجھے فلاں کے بارے میں شک پیدا ہو گیا، اس کی تو بات بڑی جاندار. کہاں سے جاندار ہے بات؟ یہ کوئی باتیں ہیں؟ تو میں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ جو ٹوپی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ سر پہ، وہ بنتی خود بخود نہیں ہے، سر پہ رکھی بھی خود بخود نہیں جاتی، اس کو بھی رکھنا پڑتا ہے. تو یہ کھوپڑی جس پہ رکھی ہوئی ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی؟ تو اس کے ایک ایک پارٹ کو اگر آپ دیکھو گے نا، آنکھ ڈیجیٹل کیمرہ کی اوریجنل ہے یہ، ٹھیک ہے نا. اور اب تک کیمرہ ایسا نہیں بنا ہے جیسی انسانی آنکھ. یہ روٹی سے چارج ہوتی ہے انسانی آنکھ، اس کے لیے پورا ایک سسٹم چاہیے، ان کو ایڈاپٹر چاہیے، کرنٹ چاہیے. اسی آنکھ سے زبان بھی چارج ہو رہی ہے، کان بھی چارج ہو رہے ہیں، آنکھ بھی چارج ہو رہی ہے، چلنے کی قوت بھی پیدا ہو رہی ہے، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت بھی پیدا ہو رہی ہے. اور پھر ہاتھ ایسے، اچھا آنکھ خود نہیں بن سکتی، پھر یہ دونوں آنکھیں اتنی ترتیب کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی کھوپڑی کے اندر خود بخود. سمجھ رہے ہو؟ اگر یہ خود بخود ہوتا ہے نا، یہ ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، ایک ادھر جا رہی ہوتی ہے، ایک وہ لطیفہ بہت سنا چکا ہوں، نئے نئے لوگ آتے ہیں تو کیا کریں یار. وہ ایک آدمی کو بیچارے کو بھینگا پن تھا آنکھوں میں، تو کسی لڑکی نے کہہ دیا اس کو کہ تمہاری آنکھیں کسی فلم اسٹار سے ملتی ہیں. تو بیچارہ ایسے ہی مذاق کیا اس نے، وہ متاثر ہو گیا کہ شاید ملتی ہوں بھائی. تو اپنے دوست سے کہتا ہے یار ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ، یہ فلاں فلم اسٹار سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو اس سے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی، فلم اسٹار سے کہاں سے ملیں گی. تو کس قدر بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے
کہ آنکھوں کا جو بیچ والی پتلیاں ہوتی ہیں نا ان کا فاصلہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہوتا, یوں دیکھو گے تو دونوں گھومتی ہیں. اس لیے کہ 2 کیمرے ہیں نا, تو 2 کیمرے جب 2 لینسز جب لگیں گے تو بہت تمیز سے ان کی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. بھائی لینس اگر ایک ہو تو آسان ہے, اس کو 2 ہو تو پھر وہ جو روشنی کی لہریں ٹکرا کے آئیں گی دونوں میں سیم آنی چاہیے. ذرا سی بھی ہو گئی تو 1 کے 2 یا 2 کے 4 نظر آئیں گے, یہ بندہ آڑا ترچھا نظر آئے گا اس میں. کیا انداز ہے, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی. حضرت موسیٰ کا ایک جملہ ایسا مزیدار ہے نا جو فرعون کو کہا تھا انہوں نے, مجھے بڑا فائدہ ہو گیا. فرعون نے پوچھا اللہ کون ہے, تو قیامت تک آنے والے, کیونکہ فرعون بھی ملحد تھا نا, خدا کے وجود کا منکر تھا, اور وہی دلائل دیتا تھا جو آج ایتھیسٹ دلائل دیتے ہیں کہ کہاں ہے, نظر کیوں نہیں آتا. تو فرعون نے بھی کہا دکھاؤ کہاں ہے, سیڑھیاں لگاؤ, یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب. اپنے وزیر سے کہا یار ذرا سیڑھیاں لگا, آسمان تک میں چڑھ کے دیکھتا ہوں خدا کا, موسیٰ کا جو رب ہے کہاں ہے, سیڑھیاں لگا. یہ تمسخر کر رہا تھا نا, مذاق. جو اس دور کے ملحد کا اسٹائل تھا نا خدا کے انکار کا, تمسخر, مذاق, آج کے ملحدین کا اسٹائل بھی یہی ہے. دلائل کم ہوتے ہیں, ہنسی مذاق زیادہ ہوتا ہے. میں نے کہا تھا نا قربانی پہ اس نے ایک مولوی دکھایا ہے کہ اتنا موٹا پیٹ, بکروں کا قبرستان, اس کا خدا کے وجود و عدم سے کوئی تعلق ہے؟ بولو نا, مولویوں کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ آپ کو ہر فیلڈ میں ہر طرح کے لوگ ملیں گے, اور یہ بھی ممکن ہے اس مولوی کا پیٹ بیچارے کا کسی بیماری کی وجہ سے بڑا ہو. دنیا میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت کم کھاتے ہیں, بیماری کی وجہ سے پیٹ ان کا بڑھ. ویسے اخلاق کو فوکس کرتے ہیں, ویسے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے ہر آدمی کی, اخلاق. لیکن جب آپ کی بیان آتا ہے سامنے تو اس میں تمسخر, مذاق اور علماء کا مذاق اور مدرسوں کے بارے میں الٹے سیدھے الزامات اور یہ ان چیزوں کا تذکرہ اس میں زیادہ ہوتا ہے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بڑا زبردست ایک چینل بنایا, وہ چینل میرے ذہن سے نکل گیا. میں نے کہا تھا میں اناؤنسمنٹ کروں گا اس کی, میرا چینل نہیں ہے لیکن وہ چینل پھر مجھے یاد دلانا, میں ابھی میں دیکھوں گا تو سرچ کرنے میں ٹائم لگے گا. انہوں نے اس قسم کے ملحدین جو سائنسی اعتراضات کرتے ہیں نا, اس کا جواب سائنسدانوں ہی کی زبان میں دیا ہے کہ تجھے سائنس کا بھی پتہ نہیں ہے, تو جو بات کہہ رہا ہے یہ فلاں سائنٹسٹ ہے, اس کا ویڈیو بیان سن لے, یہ اس کے خلاف ہے. تو میں اس چینل کا نام بتاؤں گا انشاءاللہ, دین اسلام نام ہے میرا خیال ہے, پھر بھی میں کنفرم کر کے دیکھتا ہوں. تو خیر, تو اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آنکھ خود سے نہیں بن سکتی, پھر آپس میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے بھائی. کروڑوں سال میں بھی کوئی بیٹھ کے اسکرو پانا لے کے بیٹھا رہے گا تب جا کے ہوگی, بلکہ یہ انسان کا کام ہو ہی نہیں. اس کائنات میں سب سے ذہین انسان ہے, اس نے نہیں بنائی آنکھ, تو اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو انسان سے بھی زیادہ ذہین ہے. وہ انسان سے بھی وہ وہی ہے جس نے انسان کو بنایا ہے. پھر ناک میں سونگھنے کی, زبان میں چکھنے کی, ہر چیز میں الگ, اور پھر ان کو آپس میں ایک ہی کھوپڑی میں فٹ کر دیا کیونکہ ان کا ایک ہی کھوپڑی سے تعلق ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل. یہ سارے پارٹ الگ الگ بن رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ ایڈجسٹ ہو رہے ہیں کیونکہ ان سب کا آپس میں کیا ہے, لنک ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک گھر جب بنتا ہے تو اسی میں کچن بھی ہوتا ہے, اسی میں واش روم بھی ہوتا ہے, اسی میں بیڈ روم بھی ہوتا ہے. اگر وہ اتفاق سے وجود میں آئے تو ایسی عمارت بنے گی, بالفرض اول تو بنے گی نہیں, اتفاق سے, یعنی وہ کہتے ہیں نا 5 ارب سال میں ایسا اتفاق ہو سکتا ہے, لیکن جتنا ٹائم گزرتا ہے بنی ہوئی چیزیں ٹوٹتی ہیں, ٹوٹی ہوئی چیزیں بنتی نہیں ہیں. ارے کسی بلڈنگ کو جا کے دیکھو, آپ بولو کہ یار یہ اتنی بوسیدہ کیوں ہے, تو آپ بتاؤ گے یار یہ بوسیدہ اس لیے کہ اس کو بنے ہوئے 50 سال ہو گئے اور کسی نے ریپیئرنگ نہیں کی. دوسری اس سے بھی زیادہ بوسیدہ, بھائی یہ اتنی بوسیدہ کیوں ہے, بھائی اس کو بنے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں. جتنا پیچھے جاؤ گے نا بنی ہوئی چیزوں میں بوسیدہ پن زیادہ ہوتا چلا جائے گا, کم نہیں ہوگا. ہائے 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 ہائے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آج جو دور ہے نا فتنے کا دور, اس میں بدیہی چیزوں کو
جو دور دور چار کی طرح تھی نا, ان میں وسوسے ڈال کے شک پیدا کیے. اس کی مثال ایسے جیسے کوئی سائنسدان ایک نئی تحقیق لے کر آئے کہ روٹی کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا, یہ ریسرچ آئی ہے نئی سامنے, تو آپ جاؤ گے کسی ڈاکٹر کے پاس تحقیق کے لیے, ڈاکٹر صاحب ایک تھیوری آئی ہے, ایک سائنٹسٹ نے ایک تھیوری پیش کی ہے کہ پانی پینے سے پیاس نہیں بجھتی اور روٹی کھانے سے طاقت نہیں آتی. وہ ڈاکٹر کہے گا تو باولا ہو گیا, مجھے اس سائنٹسٹ کا نام میرے سامنے نام لینے کی ضرورت ہے اور نہ اسی کسی کتاب کے حوالے کی ضرورت ہے, یہ پاگل ہے جس نے بھی یہ بات کہی ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی تحقیق کو کوئی بھی لفٹ نہیں کرائے گا. بالکل اس سے زیادہ عجیب خدا کی قسم یہ ہے کہ روٹی کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا, یہ اتنا عجیب نہیں ہے. خدا نے ایک ایسا میدا انسان کے پیٹ میں بنایا ہے, اس میں جب روٹی جاتی ہے وہ ہضم بھی کرتا ہے, ایسی مشین ہے, وہ ہضم بھی کرتا ہے, اس سے قضائے حاجت کے لیے فضلہ الگ ہو جاتا ہے, جو اس میں گلوکوز ہیں وہ باڈی میں شامل ہو کے اس باڈی کو رن کرتے ہیں, جگر خون بناتا ہے, پورا ایک سسٹم ایک پیٹ میں فٹ کر دیا ہے, اور وہ پیٹ خود سے وجود میں آیا ہے اور انسان کے اندر آنتوں کے ساتھ فٹ ہو گیا, اور اس کا آنکھوں سے بھی لنک, اس کا زبان سے بھی لنک. جب اس پیٹ کو بھرنا ہوتا ہے تو اس کا ٹانگوں سے بھی لنک ہے, ٹانگیں چلتی ہیں پیسہ کمانے کے لیے, روٹی خریدنے کے لیے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس پیٹ کو بھوک لگتی ہے نا, تو اس کی بھوک بجھانے کے لیے اس پیٹ کو 2 عدد ٹانگیں بھی ملی ہیں کہ چل کے جا روٹی خریدنے کے لیے زبان بھی دی ہے کہ بولے گا, پھر کمانے کے لیے, اس روٹی کمانے کے لیے ہاتھ بھی اس پیٹ کو دیے ہیں. تو پیٹ کو ہاتھ دیے, ہاتھ کو پیٹ دیا, پیٹ کو ناک دی, ناک کو ہاتھ دیے, ہاتھ کو آنکھیں دی, آنکھوں کو زبان دی, زبان کو کان دیے, کان کو دماغ دیا, دماغ کو پاؤں دیے, ہر چیز ایک دوسرے کو دی ہے. اور ان کا پورا ایک گروپ بنا کے وسیم بھائی بنا دیے, کسی کو ستار بھائی بنا دیا, کسی کو غفار بھائی بنا دیا, چل بھائی جا مارکیٹ میں. ارے یہ غفار خود سے وجود میں نہیں آیا, اس کے ایک ایک پارٹ وجود میں نہیں آ سکتے, پورے غفار بھائی کیسے وجود میں آ گئے؟ خدا کی قسم 5 کھرب سال اور بھی گزر جائیں نا, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ہوگا کہ ٹائم گزرنے سے خدا نے جو محنت سے چیزیں, یعنی اپنے ارادے سے جو چیزیں بنائی تھیں, ٹائم گزرنے سے وہ بوسیدہ ہوتی چلی جائیں. جیسے ستار بھائی بن کے جو ہے نا دنیا میں آ گئے, اب ٹائم گزرتے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, اور بالآخر تنزل کی طرف بولتے کیوں نہیں بھائی. اس کائنات کی بیس اس پہ سے نہیں ہے نظریہ ارتقاء جس کو ایوولیشن کہا جاتا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کر رہی ہے, اس کی بیس اس پر ہے کہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف جاتی ہے. بنی ہوئی چیزیں زمانہ گزرنے سے خراب ہوتی ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ تبھی تو انسان بوڑھا ہوتا ہے, ٹائم گزر گیا, چلو بھائی اب یہ نہیں کہ ترقی کر کے وہ اور عجیب چیز بن جائے گا. وہ ہر ترقی کا انجام کیا ہے؟ تنزل. اور کائنات کو تنزل کیوں نہیں ہو رہا؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض, کیونکہ اس کو سنبھالنے والا, ریپیئرنگ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ریپیئرنگ ہو رہی ہے اس لیے نہیں ہو رہا تنزل. جیسے کسی بلڈنگ پہ 500 سال بھی گزر جائیں, اگر گورنمنٹ کی طرف سے ریپیئرنگ کا انتظام ہے تو 500 سال گزرنے کے بعد بھی اس پہ زوال نہیں آئے گا. کوئی ریپیئرنگ کرنے والا ایک چند دنوں کے لیے بھی اس سے نظر ہٹا لے, فوراً وہ تنزل کی طرف جانا شروع. تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے ڈاروین کا, یہ بالکل الٹی بات کر رہا ہے کہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہم نے ترقی کی ہے اور کوئی ترقی دینے والا نہیں تھا. او بھائی کوئی نہ ہو تو یہ اعلیٰ سے ادنا کی طرف جانا شروع ہو جائے گی. تو سارے جسم کے اعضاء بنا بھی دیے اللہ نے اور سب کو فٹ بھی کر دیا. تو قرآن سائنس کی بات نہیں کرتا, اس لیے کہ سائنس سے مراد وہ گہری پیچیدہ باتیں, اس لیے کہ وہ باتیں کرے گا جو عام آدمی کی سمجھ میں آ جائیں. کیونکہ 1400 سال میں انسان پہ صدیوں جہالت کا غلبہ رہا ہے, تو قرآن کا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ڈائناسور کا تذکرہ قرآن میں کیوں نہیں ہے, فلانی چیز کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. تو دیکھو قرآن میں کیا ہے, یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. قرآن نے جو واقعات بیان کیے نا, نوح علیہ السلام کا, قوم عاد کا, قوم سمود کا, یہ وہ واقعات تھے جس سے عرب پہلے سے مانوس تھے. ان کی تاریخی کتب میں یہ چیزیں لکھی آتی تھیں اور سینہ بسینہ چلی آتی تھیں, سینہ بسینہ چلی آتی تھیں. تبھی قرآن نے کہا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ, تم قوم لوط اور قوم عاد اور سمود کے کھنڈرات کے قریب سے گزرتے بھی ہو, اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہو. اس قوم کے چرچے ہیں تمہارے یہاں. وجہ کیا ہے کہ اگر قرآن ایسا واقعہ بیان کرتا جس سے عرب پہلے سے جانتے ہی نہیں تھے, تو پھر قرآن
دو چیزیں قرآن کے ذمے ہو جاتی ہیں. ایک اس واقعے کے وجود کو ثابت کرنا, دوسرا اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ سبق اخذ کرنا. تو قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ نے کیا فرمایا کہ ان میں سے ایک وہ ان واقعات کی سلیکشن ہونی چاہیے جن کو یہ پہلے سے جانتے ہیں, تاکہ کام کیا ہو جائے, آسان ہو جائے, پبلک کے لیے آزمائش کم ہو. تو قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ان کے واقعات یہ تو تورات اور انجیل میں چلے آ رہے تھے, اور عرب بھی یہودیوں سے سنتے تھے, اور سینہ بسینہ چیزیں چلی آ رہی تھیں, تو یہ تو مانتے تھے ایسا تو ہوا ہے, سوائے چند جاہل لوگوں کے جنہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا, لیکن میجورٹی مانتی تھی. حالانکہ تاریخ میں اور پتہ نہیں کتنے واقعات ہوئے ہوں گے, قرآن نے ان کو بیان نہیں کیا. ہاں, قرآن جب بیان کرتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو, داؤد علیہ السلام کو, نوح علیہ السلام کو کے واقعے کو, تو اس میں جو یہود و نصارہ کی تحریفات تھیں کہ واقعے کا بالکل ہی حلیہ بگاڑ دیا, ان تحریفات کو سے ہٹ کے بیان کرتا تھا. جیسے یہود و نصارہ تو ایسے بیان کیا نا, اس میں بعض دفعہ پیغمبروں کی توہین بھی ہو رہی ہے, تو قرآن نے اس کو اصل, یعنی واقعے کی, ایسا نہیں ہے کہ سرے سے وہ واقعہ مانتے ہی نہیں تھے, تفصیلات میں نہیں ان کو معلوم تھی, تو قرآن نے ان واقعات کی کیا کی, تفصیلات بیان. تبھی آپ دیکھیں جب بھی یہ ہومو سیکس کی بات چلتی ہے نا, تو پادری بھی اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, اور دلیل تورات کی دیتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا تورات میں تذکرہ برے انداز سے ہوا ہے, انجیل میں تذکرہ برے انداز. تو پتہ چلا کہ یہود و نصارہ بھی قوم لوط کے واقعے کو مانتے ہیں, حالانکہ انہوں نے قرآن سے نہیں دیکھا, وہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے. بلکہ یہ الزام لگایا کرتے تھے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری کتابوں سے معاذ اللہ انہوں نے لیا ہے. تو اللہ نے فرمایا یہ تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں, کتاب کبھی پڑھی نہیں ہے انہوں نے, تو کہاں سے لیا ہے. اور ان کی 40 سال زندگی مکہ میں گزری, اس وقت تو ان کو یہود و نصارہ سے کوئی ربط تھا ہی نہیں, تو یہ واقعات تو اس وقت انہوں نے سنانا شروع کیا ہجرت سے پہلے. تو قرآن کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آتا جو ایک خاص طبقے کی سمجھ میں آئے, دوسرے طبقے کی سمجھ میں نہ آئے. تو خیر یہ میرا موضوع نہیں تھا, اب آگے چلتے ہیں, سورہ قلم بھی تو ختم کرنی ہے نا. تو افنجعل المسلمین کالمجرمین, بھائی بچوں کو کنٹرول کریں, بہت شور مچا رہے ہیں, یہ بچے بھی خود سے نہیں بن سکتے. میں تو ایک ایک چیز کو دیکھتا ہوں یار. وہ میں کہہ رہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ ہے نا کہ فرعون کو جو ملحد تھا نا, فرعون اس نے کہا تھا کون ہے رب, ساڑی عقلچ نہیں آندا. حضرت موسیٰ کا جو جواب تھا نا وہ یہ کہ تو بہت گھنا بن رہا ہے. حضرت موسیٰ نے نہیں فرمایا وہ ہے جو وہاں رہتا ہے وہ یوں ہے, نہ نہ نہ. اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے تعریف کی کہ میرے پاس ایک فار ایگزامپل ایک باورچی ہے, بڑا ہی اچھی بریانی بناتا ہے, اور آپ کا جو سامنے والا دوست ہے وہ کہہ رہا ہے ابے جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, کوئی نہیں ہے ایسا. ایک دن کیا ہوا, آپ نے اپنے دوست سے لذیذ بریانی بنوا کے اس کے سامنے رکھ دی, کھا یار, آپ نے وہاں لقمے بھر بھر کے کھائے, لیکن آپ کہہ رہے ہو کون ہے وہ دوست, کہاں ہے, تو آپ کو وہی ہے جس نے یہ تیرے لیے بنائی ہے. یعنی اب مجھے اس کو بلا کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی جو پروڈکٹ ہے نا وہی اس کا انٹروڈکشن ہے. ایسے موقع پہ آپ کہا بھائی وہی ہے. ایک صاحب میرے پاس ہے اپنے بیٹے کو لے کر, بیٹا باپ کا نافرمان, مان کے نہیں دے رہا, چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ابا سے لڑ رہا تھا, میرے ابا نے یہ کیا, میرے ابا نے یہ کیا. میں نے کہا تیرے ابا نا جو تو جس گھر میں رہتا ہے نا وہ تیرے باپ کا گھر ہے, جہاں تو نے 30 سال عزت کے ساتھ گزارے ہیں. نکال دیتا نا تو لوگوں سے جگہ تلاش کرتا. اور میں نے کہا آج تیرے پاس جتنی ڈگریاں ہیں نا اس پہ خرچہ کس کا ہوا ہے. اب حالانکہ وہ تو اپنے ابا کو جانتا ہے نا کہ میرے ابا کون ہے. اب یہ تھوڑی کہ وہ کہہ رہے ابا میرے یوں ہیں, میں کہوں یہ ہے تیرے ابا, نا 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 نا. اب ابا کو سامنے مت لاؤ, اس سے ابا کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا, بلکہ انٹروڈکشن ہوگا ابا کے احسانات کیا کیا ہیں. تو میں نے اس کو گنوانا شروع کیا. میں نے کہا بھائی جان آپ جو عزت کے ساتھ گھوم رہے ہو یہ اپنے ابا کی وجہ سے, عیدی سینٹر سے دریافت ہوتے تو اتنی عزت معاشرے میں نہیں ملتی. اور یہ جو گھر آپ کو دیا کس نے دیا ہے, جہاں 30 سال گزارے. تو لیکن کہاں سمجھ میں تھوڑی آتی ہے بات. تو میں نے پھر اس کے باپ سے کہا, میں نے کہا اس سے تمام چیزیں لے لو,
جتنا اس کو لینڈ کروزر لے کے دی ہوئی, پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں لے کے دی. میں نے کہا بعض لوگوں پر احسانات, ان کا ظرف اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ احسانات کرو نا تو وہ اس کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, اور دلیل یہ دیتے ہیں سب باپ کرتے ہیں. آج کل نوجوانوں کے پاس یہ دلیل بہت ہے, بھائی گھر دیا وہ تو سارے باپوں کا کام ہے, سبھی دیتے ہیں, کوئی آپ نے نیا تھوڑی دیا ہے, یہ تو سب والدین اپنی اولاد کو گھر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور سبھی اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ, اولاد آج کل یہ دیکھ رہی ہے, بلکہ ابا کو پڑوسیوں کے ابا سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے ابا نے مجھے ایف ایکس خرید کے دی, اس نے تو لینڈ کروزر خرید کے دی ہے, تو میرے ابا بہت ہی برے ہیں معاذ اللہ, ان کے ابا بہت اچھے. آپ یہ دیکھو کہ آپ کی اوقات جب آپ پیدا ہوئے تھے نا, تو ابا آپ کو اگر عیدی سینٹر میں جمع کر کے آ جاتے تو آپ کو یہ نعمتیں نہ ملتی. اور اگر آپ کو یقین نہیں آتا, آپ کہتے ہو نہیں کوئی ابا ایسا نہیں کرتا, تو ہول سیل کے حساب سے ایسے بابے ہم آپ کو دکھا دیں گے. اور گوروں میں تو ہول سیل کے حساب سے ہیں, وہ تو پیدا ہونے کے بعد انکار کرتے ہیں بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو باپ نے اگر یہ کیا ہے تو تھوڑا کیا زیادہ کیا, اس کا شریعت کہتی ہے اس کا احسان ہے آپ کے اوپر, تو اس کے احسانات کے مقابلے میں اس کی جو کوتاہیاں ہیں نا وہ بہت تھوڑی ہوتی ہیں, تو برداشت کرنا ہے اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے گھنا بن کے پوچھا کہ مر ربکم, رب کون ہے؟ تو جو ایتھیسٹ ہم سے کہتے ہیں نا کہاں ہے خدا دکھاؤ, تو ہم اس سے کہیں گے وہی ہے جس نے تیری 2 آنکھیں بنائی اور ان کو ایڈجسٹ کر دیا, وہ زبان بنائی جس سے آج تو بول رہا ہے, وہ دماغ بنایا جس سے تو یوٹیوب پہ چینل بنا کے اپلوڈ کر رہا ہے. یہ دماغ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا, تو بدبخت اس رب پر ایمان بھی لے کر آ, اور اس سے عشق جیسی, عشق دنیا میں کسی سے ایسی محبت نہیں کر جیسی اس سے محبت کر. یہ خدا کا حق نہیں ہے کہ اس کے پر ایمان لے آئیں کہ وہ ہے, اتنا کافی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ, میرا حق اس سے ادا نہیں ہوگا کہ مجھے مانو کہ میں ہوں, یہ کوئی احسان نہیں ہے, بلکہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرو, میری محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھو. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو کلام تھا نا, مزہ آ گیا. فرعون نے گھنا بن کے پوچھا, کبھی کہہ رہے ہارون حامان سے سیڑھیاں لگا بھی میں دیکھ کر آتا ہوں, اطلع الی الہ موسیٰ, میں ذرا موسیٰ کے معبود کو جھانک کے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن نے اس موقع پر کیا کہا؟ استکبرا, فرعون نے تکبر کیا. تکبر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو سیریس نہیں لے رہا, وہ خدا کی بات کر رہے ہیں اس بنانے والے کو, اور تو مذاق کر رہا ہے. یہ مذاق کا موقع ہے بھائی, تجھے کوئی کنفیوژن ہے, کوئی دلائل میں کوئی شیطان نے تیرا دماغ خراب کر دیا, تو اس کو دلائل کی دنیا میں اس کو سلجھانے کی کوشش کرنا کہ بھئی اے موسیٰ آ ذرا بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اس پر, شاید میں غلطی پر ہوں, تو اگر ثابت ہو جاتا ہے تو میں رب پہ ایمان لے آؤں گا. اس طرح بات کرتا تو ٹھیک ہے. تو آج کے ملحد بھی کبھی یہ نہیں کرتے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے رابطہ کریں, جناب یہ کچھ سائنس کی تحقیقات ہیں جس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے, تو آپ کا اس موضوع پر بہت اسٹڈی ہے, مطالعہ, میں آپ سے بات سمجھنا چاہتا ہوں. ایسا کرتے ہیں یہ لوگ. یا کسی عالم سے رابطہ کریں کہ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ اعتراضات ہیں. میں ابھی سفر پہ جا رہا تھا کراچی ایئرپورٹ پہ, تو فلائٹ لیٹ تھی, اور لیٹ بھی ماشاءاللہ 5 گھنٹے, اور فیملی کے ساتھ جا رہا تھا میں. تو میرا ارادہ تھا دن میں جاؤں گا, حالانکہ دن کا ٹکٹ تھوڑا مہنگا بھی تھا, تو آگے کہیں جانا تھا بیان کے لیے, تو بچے بھی ساتھ ہمارے. تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ کہیں سفر کروں تو بچوں کو ساتھ لے کے جاؤں. یہ میں شو مارنے کے لیے نہیں بتا رہا, یہ میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ حتی الامکان سفر میں اپنے گھر والوں کو تھوڑا سا عزت بولو بھائی دے دیا کریں, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. کہیں جائیں کریں گھومنے پھرنے یا کہیں تو لے جائیں ساتھ میں, اگر اللہ نے مالی وسائل دی ہیں. گنجائش نہیں ہے تو پھر بیگم کو بتا دے, بیگم یہ انڈے گھر میں لانا مشکل ہو رہا ہے, تو میں جہازوں میں گھمانا شروع کر دوں. جہاز میں نہیں, ٹرین میں لے جائیں, ٹرین میں نہیں, بس میں لے جائیں. تو بالکل جو ہے نا, جب سے شادی ہوتی ہے بس وہ ایک دفعہ ہنی مون کا ایک رواج ہے, اس کے بعد سے وہی تعلقات جو خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. وہ اب لطیفے بنے ہوئے لوگوں کے, ایک آدمی کی نئی نئی شادی ہوئی, ہنی مون پہ گیا لے کے بیوی کو, تو دلہن ابھی نئی نئی دلہن تھی,
تو ٹھوکر لگی ہے تو ایک دم پاؤں اس کے دیکھ رہا ہے کہ چوٹ تو نہیں لگی. کوئی ظاہر ہے ڈینٹنگ پینٹنگ کا کوئی کام نہ کروانا پڑے نا مجھے, کوئی ایسا نہ کوئی بالکل نئی نویلی. جیسے گاڑی جب شو روم سے آتی ہے تو کیسا کیئر کی جاتی ہے نا, تو بیگم کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی بہت. پھر 2-4 سال کے بعد دوبارہ کہیں سفر ہوا تو ٹھوکر لگی. اب تھوڑا سا اسٹائل کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. بس اچھا ٹھیک, تھوڑا خیال کیا کرو. 4-5 سال کے بعد دوبارہ جانا ہوا, ٹھوکر لگی. ارے اندھی ہو, اندھی ہے, نظر نہیں آتا. تو جتنی پرانی ہوتی رہتی ہے نا تعلقات, جو مارکیٹ میں شوہر بھی کبھی ایسا ہی ہے, جب شادی نہیں ہوتی ہے دلہن کو اپنے میاں سے بڑی محبت, میرے میاں ہیں ان سے ملی ہے. تھوڑا سا پرانا ہو گیا تو اب اس کی ویلیو ختم, اور بڈھا ہو گیا تو پھر تو کسی کام کا نہیں ہے. پھر تو بچوں کے ساتھ مل کے اس کو ستاتی ہیں. اللہ معاف فرمائے, جو زیادہ تر کی بات نہیں کر رہا میں, جو بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں. تو پھر تو بیٹوں کے ساتھ مل کے اس بڈھے کو جو تنگ کرتی ہیں نا, جو کیسز آتے ہیں پورا, کیونکہ اب نچوڑ لیا نا, خرچہ مکان بھی ہو گیا, سب ہو گیا, بچوں کی, اب کس کام کا ہے بھائی تو, اب کس کام کا ہے. تو بیٹوں کے ساتھ مل کے وہ بیچارہ, اس کی عادت وہی ہوتی ہے پرانی آرڈر چلانے والی, مگر اب سننے والا کوئی نہیں ہوتا. پہلے تو آپ کے اس لیے بھی سنتے تھے بھائی, آپ ناشتہ بھی آپ کی, ڈبل روٹی بھی آپ لے کر آئیں گے, انڈے بھی آپ لے کر آئیں گے. آپ کیا ہے بھائی, تو بیٹھا ہوا ہے کھانس رہا ہے. تو نیک عورت بڑھاپے میں اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, یاد رکھو, وہ جنتی عورت ہے. کہ بھائی بیٹوں کا ساتھ نہیں دوں گی, اب اختلاف ہوگا تو میں کس کا ساتھ دوں گی, شوہر کا. یہ عورت کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوتی ہے. وفادار عورت یہ کرتی ہے بھائی, جیسا مرضی ہے اپنے, لیکن اب چونکہ بیٹوں سے مفاد ہے نا, مفاد بیٹوں سے ہے, مگر ساتھ کس کا دے گی, شوہر کا. بولی کہ تم زندگی میں بعد میں آئے ہو, مجھے ٹھکانہ اس نے دیا ہے, تمہیں بھی اسی نے کھلا پلا کے بڑا کیا ہے. اور یاد رکھو 100% کامل دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا, تو فالٹ اس میں آپ میں بھی ہیں, بچوں میں, وہ تو ہے. زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ زیادہ, یعنی احسانات خامیوں سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں. تو اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواتین کے جہنم میں جانے کا ایک بہت بڑا سبب شوہر کی نافرمانی ہے. خواتین پھر کہتی ہیں ہمارے خلاف بیان کر, آپ کے خلاف نہیں بیان کر رہا, آپ کو کہ گھر کو بسانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایکسکیوز می, ٹھیک ہے نا. تو محبت کر لو اس بیچارے مکھنچو سے جو تمہاری زندگی میں آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے تو تلاش کرتی ہیں وظیفے, کوئی اچھا رشتہ مل جائے, کہ وظیفے بھی کروا لیے اور دعائیں بھی ہو. جن کی بیچاریوں کی نہیں ہو رہی ان کی زندگی دیکھو کیسے گزر رہی. ہاں کوئی بہت خراب ہو, ظالم ہے, تو ہم تو پھر خود ایسی خواتین کو کہتے ہیں اس سے علیحدگی لو. پھر ہم اس مرد کی حمایت نہیں کرتے جو اپنے بیسک حقوق ہی ادا نہیں کر رہا, خام خواہ میں گھر میں چنگیز خان کی طرح داخل ہوتا ہے, بات ہی نہیں کرتا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بچوں کو پیار نہیں کر رہے, ان کو ٹائم نہیں دے رہے. تو میں سفر پہ جا رہا تھا تو بچے بھی ساتھ تھے. اب فلائٹ 5 گھنٹے ماشاء اللہ لیٹ, اب بیٹھے ہوئے کہاں جائیں 5 گھنٹے کے لیے. تو بیٹھے بیٹھے پھر میں ایسے موقع پہ فائدہ اٹھاؤں, واٹس ایپ میں جتنے پرانے قبل مسیح کے میسج آئے ہوئے ہیں, کوئی پرانے تعلقات والے, ان سے فون کیا, سارے نمٹا. وہ لوگ بھی کہتے ہیں آج مفتی صاحب کو ہو گیا ہے, کاش تو بڑی لمبی گپ شپ لگا رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, کبھی فون نہیں اٹھاتے تھے. تو سارے ایسے نمٹا دیتا ہوں. تو میں بیٹھا ہوا تھا, ایک خاتون آئی, بالکل ہی لبرل قسم کی خاتون, حلیے سے لگتا ہے نا کہ کوئی زیادہ مذہب کو فالو نہیں کرتی. کیا مفتی طارق مسعود صاحب ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں. کہہ رہی ہے میں 2-3 سوال آپ سے پوچھوں گی, لیکن آپ مجھے بتائیں غصہ تو نہیں آئے گا آپ کو؟ میں نے کہا نہیں انشاءاللہ. سوال پہ نہیں آئے گا, اگر کچھ سوال پوچھو تو نہیں آئے گا. اب گالیاں دینا شروع کر دو مجھے تو پھر بھائی کوئی سوال تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے نا. کہہ رہی نہیں, میں نے بعض مولویوں کو دیکھا ہے, ان سے کوئی سوال پوچھو تو ایک دم وہ کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ نے جو پوچھنا ہے آپ پوچھیں. بعض لوگوں کے دل میں, اب میں یہ اس خاتون کا واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, واقعی اس کو اشکالات تھے اور یہ چاہتی تھی میری کنفیوژن دور ہو, تو اس کو اس اشکالات کے جواب الحمدللہ مل گئے. تو وہ انہوں نے وہی اشکالات جو غیر مسلمین کے ہوتے ہیں نا, نبی نے شادی اتنی کم عمر لڑکی سے کیوں کری, ان کے جو 2-4 یہی گھوم کے ان کے کو بیچاروں کو کچھ ملتا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, کہ نبی نے شادی اتنی کم عمر خاتون سے کیوں کر لی, امی عائشہ سے, اور پھر یہ کیا حکمت تھی, وہ میں نے بتایا ان کو, خیر مطمئن ہو گئی جواب سے. اور 2-4 اسی قسم کے اشکالات جو کامن ہے, جو اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں.
تو کہنے لگی کہ میں نے کہا اب بھی کوئی اعتراض ہے نا آپ کے ذہن میں پوچھ لیں, فلائٹ تو 5 گھنٹے لیٹ ہے, بلا تکلف پوچھیں. پھر کہنے لگی غصہ تو نہیں آئے گا؟ میں نے کہا نہیں آئے گا. تو خیر وہ انہوں نے پوچھے, پھر انہوں نے نمبر بھی لیا کہ کوئی, میں نے کہا میں فون اٹھاتا نہیں ہوں لیکن کبھی اٹھا لیا تو آپ, اور پھر میں نے کہا کہ دنیا میں بہت سارے علماء ہیں, کسی سے بھی کوئی بھی سنجیدہ عالم آپ کے سوال پہ غصہ نہیں ہوگا. آپ کو پتہ نہیں کس مولانا سے آپ کا واسطہ پڑا ہے جو غصہ ہو رہا ہے. ہم نے تو دیکھا ہے علماء غصے نہیں ہوتے. غصہ جب آتا ہے انسان کو جب آپ کا مقصد سوال نہیں ہو بلکہ آپ کا مقصد دوسرے کو نیچا دکھانا. تو یوٹیوب پہ جو ملحد اور ایتھیسٹ لوگ کام کر رہے ہیں نا, ان کا مقصد اشکالات نہیں ہوتا, یہ تمسخر مذاق اڑانا ہے. دیکھو یہ خاتون بھی لبرل تھی, بالکل لبرل اسٹائل ان کا, لگ رہا تھا مذہب سے کوئی ان کو لگاؤ, لیکن کچھ اشکالات کی وجہ سے نا تو اب آتے ہی یہ میرا مذاق اڑانا شروع کر دیتی ہیں. یہ بچے آپ کے ہیں؟ ہاں جی میرے ہیں. یہ کوئی انسانیت ہے؟ 5 بچے تھے میرے ان سے نا, یہ 5 بچے لے کے آپ گھوم رہے ہو, انسانیت ہے؟ بچے 2 ہی اچھے نہیں ہوتے؟ اور پھر ایک مولوی کی تصویر دکھاتی مجھے, یہ دیکھو اتنی موٹی توند والا بکرے کھا کے, اس کا کہتی مفتی صاحب مجھے اس کے بارے میں وضاحت کریں. تو میں وضاحت کرتا, میں کہتا بی بی اپنا راستہ لو بھائی, جاؤ ہمارا ٹائم ضائع نہیں کرو. تو جو آپ کو اسلام کے خلاف جو کچھ ملے گا نا یوٹیوب پہ, اس میں تمسخر کا لہجہ, تمسخر, مذاق, ہنس رہے ہیں, تو یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ آپ دوسروں کو درس دیتے ہو کہ ہم, یہ مولانا لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, یہ غصے میں آ جاتے ہیں اور یہ مذاق کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں. بات یعنی ان کو ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتے. تو آپ کے اسٹائل سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہیں. تبھی آپ مولویوں کا بہت مذاق اڑاتے ہیں, مدرسوں پہ الزامات, مولویوں پہ الزامات. وہ اگر کیا بھی ہے کسی مولوی نے تو اسلام نے کوئی ہر مولوی کا ٹھیکہ تھوڑی لیا ہوا ہے بھائی. اسلام نے تو میری بھی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ 15ویں صدی میں مفتی طارق مسعود صاحب ہوں گے, وہ بہت نیک ہوں گے. اگر اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, خدا نہ خواستہ میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں اور آپ دیکھ لیتے ہیں, تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ ویڈیو بنائیے, دیکھو مسلم ایسے ہوتے ہیں, اسلام یہ کہ اسلام تھوڑی کہہ رہا ہے بھائی, وہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. ان میں ایک علامت آپ نے بتائی کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے, بحث کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے. مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی, اب سمجھ میں آتی. تمسخر بھی گالیوں کی ایک قسم ہے نا, یعنی دلائل نہیں ہوتے تو الٹے سیدھی ہانکنا شروع کر دیتا ہے. خیر, تو ہم اب سورہ قلم کی طرف آتے ہیں. آفا, جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. آفا نجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ نہیں ہے, کوئی بنانے والا نہیں ہے, اور موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اچھا کرو برا کرو انجام سیم. پھر موٹیویشن گئی دھیل لینے. یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں جو موٹیویشن کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا. سب نہیں بنا رہے, بہت سے اچھے بھی ہیں اس میں, لیکن جب تک مذہب کا اس میں عنصر نہیں آئے گا, آخرت کا عنصر نہیں آئے گا. ایک انگریز مسلمان ہوا تھا نا کچھ دن پہلے, اس کی ویڈیو بھی بنائی تھی, امریکن تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کیوں مسلمان ہوا؟ اس نے کہا تو ججمنٹ کا اسلام میں تصور ہے نا, ڈے آف ججمنٹ, یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے, اور اس کے بغیر انسان نہیں بن سکتا. آپ کو کون سی چیز ہے جو ابھارے گی نیکی پر, عمل پر؟ این جی او زیادہ تر بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے بنتی ہیں, سمجھ رہے ہیں نا؟ زیادہ تر این جی اوز کیوں بنتی ہیں؟ آپ نے پیسے منگوانے ہوتے ہیں تو غریبوں کی خدمت کا لیول لگا کے دبا کے پیسہ منگواتے رہو, ٹیکس سے بچاتے رہو اس کو. کیونکہ زیادہ تر این جی اوز ان لوگوں کی ہیں, اس کے پیچھے تانے بانے جو جا کے ملیں گے, میں سب این جی اوز کی بات نہیں کر رہا, اس کے پیچھے جو تانے بانے آپ کو جا کے ملیں گے نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے غریبوں کا سب سے زیادہ خون پیا ہوا ہوتا ہے. تو آدمی کہتا ہے جس آدمی کا کام ہی ساری زندگی غریب کو مارنے میں گزرا, وہ غریبوں کی خدمت کے لیے زبردست ڈاکومنٹ میں کوئی اور ہوتا ہے. یاد رکھو, آپ کہیں یار نہیں این جی اوز میں تو اتنے نیک نیک لوگ, اور بھائی وہ ڈسپلے پر کمپنی کی مشہوری کے لیے, ٹھیک ہے نا. وہ چینی کی بوری پر چاول لکھا ہوا تھا نا, کسی نے دکاندار سے پوچھا یہ چاول کیوں لکھا ہوا ہے جب چینی ہے؟ تو بھائی مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے لکھا ہوا ہے, ہم نے, مکھیاں بہت بیٹھتی ہیں اس میں.
تو ڈسپلے پہ کوئی اور ہوگا, ڈاکومنٹ میں کوئی اور ہوگا, آپ تحقیق کرو گے تو پیچھے ملک کا سب سے بڑا بدماش نکلے گا, سب سے بڑا اسمگلر. سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن بہت بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے. تو جس کا کام ہی انسانیت کی خدمت ہے, این جی او کا تو مقصد ہی یہ ہوتا ہے, اس کو چلانے والے سب سے بڑے عام طور پر انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں, وہ چلا رہے ہوتے ہیں اس کو. تو یہ جب آخرت کا تصور نہیں ہوگا میرے بھائی, تو پھر انسانیت کے خدمت کے نام پہ انسانیت کا گلا کاٹا جائے گا. پھر تو یہ ہوگا. تو دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے, اور میں ایک بات یاد رکھوں, چلو دنیا تو ہے, دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب آپ کو اسلام کیوں, آخرت کا تصور تو عیسائیت بھی پیش کرتے ہیں, یہودیت بھی پیش کرتے ہیں, تصور کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن آگے عمل کے لیے ان کے پاس کوئی لا ہے نہیں. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آخرت کا تصور عیسائیت سے لے لو آپ, اور نکاح طلاق کے حکام اسلام سے لے لو آپ, وراثت کے حکام یہودیوں سے لو. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ انسان کہے گا بھائی یہ مذہب ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی لا ہی نہیں ہے جس کو دیکھ کر آپ دنیا میں امن قائم کر سکتے ہو, دنیا کو واقعی انسانیت کا خدمت گزار بنا سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, بہترین صدقہ وہ کہ دائیں کو دو اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ موٹیویشن جب ہی ملے گی کہ جب جس کے لیے دے رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہو کہ اس کو پتہ چل رہا ہے. سعودی عرب میں, عربوں میں لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں, عرب ایسے, آپ جو اوریجنل عرب ہے نا, جو اوریجنل عرب, کبھی آپ ان کے ساتھ زندگی گزاریں. دیکھو کبھی بھی کسی کے چند لوگوں کو دیکھ کر فتویٰ نہیں دے دینا چاہیے کہ یہ خراب ہوتے ہیں. جیسے بریانی کی دیکھ کے چند چاول چکھتا ہے باورچی اور فیصلہ کر دیتا ہے کہ سارے چاول گل گئے ہیں. تو ہمارے ہاں کسی قوم کو جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سعودی عرب گئے, آپ کو چند عرب مل گئے جنہوں نے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی, جو گورنمنٹ کے اداروں میں اکثر خراب لوگ ہوتے ہیں. تو آپ نے کہا یار یہ تو دیکھو اسلام نے ان کو یہ سکھایا, یہ تو ایسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو, ایسا نہیں ہے بھائی. کسی قوم کے ساتھ طویل وقت گزارا جاتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ اس قوم میں کیا کیا خاصیتیں ہیں. عرب میں کسی پرہیزگار کے ساتھ جب آپ ٹائم گزارو نا, تو عرب کا تقوی والا اور یہاں کے تقوی والے میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. میں نے تو سعودی عرب میں بہت, وہ جو وہاں کے گاؤں دیہاتوں کے عرب ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. اتنا روتے ہیں نمازوں میں, قرآن سارا دن, میں حیران ہوتا تھا یار ان کی عبادتیں ہیں, سخاوت ایسی کہ آدمی کو غصہ آنا شروع ہو جائے, غصہ آنا شروع ہو جائے کہ بھائی تو کیا کر رہی, تو اسراف ہے. اتنی سخاوت, اتنی مہمان نوازی. ہمارے ایک استاذ گئے سعودی عرب حج کرنے, استاذ نہیں سوری میرے ایک ریلیٹیو ہیں, وہ بیان سنتے بھی ہیں. انہوں نے واقعہ سنا ہے, کہہ رہے میں جب حج کرنے گیا تو میں نے ایک جنرل اسٹور میں دیکھا کہ وہ لاکھوں کا مال پڑا ہوا ہے. جنرل اسٹور, حاجی آ رہے ہیں اور مال خرید کے پیسے دے رہے ہیں, جا رہے ہیں. اچھا ان کا یو ایس اے میں بہت ٹائم گزرا ہے, امریکہ میں, جن کا میں واقعہ بتا رہا ہوں, گوروں کے ساتھ بہت رہے ہیں. کہہ رہے میں نے دیکھا کہ ایک عربی آیا اور دکاندار کے کان میں کچھ اس نے کہا, اور پتہ نہیں کچھ تھوڑی دیر میں ان کی کوئی ڈیلنگ ہوئی ہے اور کچھ گڈی مڈی اس کے ہاتھ میں نکال کے رکھی چپکے سے, اور منہ چھپایا ہوا اس نے, اور پتلی گلی سے, انہوں نے پتلی نہیں کہا, میں خود کہہ رہا ہوں پتلی گلی سے نکل گئے. اس کے بعد اس جو جنرل اسٹور کا مالک تھا نا, جس حاجی کو جو چیز چاہیے تھی فری میں بانٹنا شروع. کہہ رہے میں نے پوچھا کیا ہے, کہہ رہے یہ عربی کہہ کر گیا ہے کہ یہ ریالوں کی گڈی پکڑ, ٹھیک ہے نا, گنے بھی نہیں, بس اس کو یقین تھا بھائی یہ کافی زیادہ, فری میں بانٹ دے سب کو. منہ چھپایا ہوا ہے اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکل گیا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا. ایسے ایک نہیں ہیں, سینکڑوں ہیں, لاکھوں ہیں, کروڑوں ہیں. پاکستانیوں کو دیکھ لو, پاکستانی, ان کو پتہ چل جائے نا کہ یہ مستحق ہے, کیونکہ ان کو پتہ یہ ہے پاکستانی. یہ بھی ایک فالٹ ہے, اور یہ فالٹ اسلام کی وجہ سے نہیں ہے, حکمرانوں کی وجہ سے ہے. اور یہ حکمران اسلام نے ہمیں نہیں دیے, یہ حکمران انہوں نے ہی دیے ہیں, ہم پہ یہ والے مسلط کر دیے, خود اچھے اچھے رکھ لیے, یہ ان کی وجہ سے ہے.
پالیسیاں ان کی ہم پر مسلط ہیں. اگر ان پالیسیوں سے جال سے ہم نکلیں تو ہمارے حکمران بھی انشاءاللہ ان سے اچھے. اور حکومت کو لوگ فالو کرتے ہیں. کرپشن یہاں نیچے سے اوپر نہیں گئی ہے, اوپر سے نیچے آئی ہے. ہمارے والد صاحب بتاتے تھے جب پاکستان بنا تھا یہاں گورنمنٹ کے اداروں میں کرپشن زیرو تھی. کہتے ہیں دفتروں میں ہم اپنی کرسیاں لے جا کے رکھتے تھے. لوگ دیتے تھے گورنمنٹ کے دفتر میں کوئی چیز نہیں ہے تو چلو یار ہم بھی ملک کی خدمت گزار ہیں. یہ تھا. یہ کرپشن کہاں سے آئی ہے؟ جب اپنے آفیسر کو دیکھا کہ وہ کھا رہا ہے تو پھر دیکھا یہاں تو سارا نظام کیا ہے, بگڑا ہوا ہے. تو پھر ہوتے ہوتے اس نے اپنے والے کو دیکھا, اس نے اوپر والے کو دیکھا, اس نے کہا یار جب یہاں کا نظام ہی کھانا پینا ہے, اور پھر ان لوگوں نے سپورٹ بھی انہی کو کیا جو زیادہ تر کیا ہیں, کھاؤ ہیں. یقین نہ آئے تو دیکھو جن ملکوں سے ڈائمنڈ نکل رہا ہے نا, سونا نکل رہا ہے, وہی دنیا کے سب سے زیادہ غریب ہیں. تنزانیہ میں ایک پتھر نکلتا ہے اتنا سا, ایک تولہ پتہ نہیں 9-10 لاکھ روپے اس کی قیمت ہوگی. میں نے وہ دیکھے ان کے وہ پتھر, تو اس کو تو ارب پتی ملک ہونا چاہیے نا, لیکن غریب ملک ہے. کیوں؟ یہ بڑی طاقتوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے حکمرانوں سے کہ قوم کو نہیں ابھرنے دینا, یہ پتھر ہمیں دے دو یا کچھ بھی کرو اس کے اوپر, قوم نہیں ترقی کر پائے تو ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے. تو حکمران ان ملکوں کے آپ کو ارب پتی ملیں گے, عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ملے گی. ایسے بہت سارے ملک ہیں. ڈائمنڈ جو افریقہ میں جہاں سے نکلتا ہے وہاں امن قائم ہی نہیں ہونے دیا جاتا. ڈائمنڈ کے ایک تاجر نے مجھے بتایا, میں نے کہا آپ ہیرا کیسے لے کر آتے ہو؟ وہ تاجر بھی بیان سنتے ہیں, خوش ہوتے ہیں جب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے نا. میں نے کہا آپ کی جو ان کی دبئی میں بڑی شاپ ہے, دبئی میں ڈائمنڈ کا اپنا دفتر ہے, رائل فیملیز کے لوگ آتے ہیں ڈائمنڈ خریدنے. میں نے کہا آپ تو بڑی یہاں پھوپھا ہے آپ کی, یہ ڈائمنڈ خریدتے کیسے؟ انہوں نے کہا دھوتی بنیان میں ساؤتھ افریقہ کے جہاں سے یہ نکلتا ہے نا, دھوتی بنیان میں جاتے ہیں وہاں پہ, کیونکہ اتنی بدامنی ہے اگر کسی کو لباس سے بھی شبہ ہو گیا نا, پیسے والا آدمی ہے تو ڈائمنڈ گیا اغوا ہو جاتا ہے فوراً آدمی. تو وہاں امن قائم نہیں ہونے دیا جاتا. تو دھوتی بنیان میں پھر ان کو پتہ ہوتا ہے فلاں بندہ چڈی بنیان میں آیا ہوا ہوگا, وہ چڈی بنیان والا نیلے میں میرا اپنا اسٹائل ہے, یہ اتنی تفصیل انہوں نے نہیں بتائی. ظاہر یہی ہوگا نا, وہ چڈی بنیان والا اشارہ کرے گا, وہ نیلی پتلون والا جو آ رہا ہے نا اس کے پیچھے ہو جا. نیلی پتلون والا کہے گا وہ جو وہ پھٹے ہوئے بنیان والا نہیں ادھر بیٹھا ہوا. تو ایسے چل رہا ہوتا ہے. ایسے وہ ڈائمنڈ کی کیا ہو رہی ہوتی ہے, سیل پرچیزنگ. کیوں بھائی؟ تمیز سے کیوں نہیں ہو رہا؟ بڑی طاقتیں وہاں پہ امن قائم نہیں ہونے دیتی کہ یہاں لڑائی, حالانکہ ان کے لیے امن قائم کرنا کیا مشکل. تو دنیا کے جتنے اہم جہاں بھی خزانے ہیں اس پہ وہ چاہتے ہیں ہمارا قبضہ ہو جائے, وہاں امن نہیں قائم ہونے دیتے. کرپٹ حکمرانوں کو مسلط کر کے رکھتے ہیں کہ تم کھاؤ, ان کو نہ کھانے دو. ہمارے ہاں بلوچستان سے کتنا سونا آپ کو پتہ ہے غائب ہوا ہے, کہاں گیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ کچھ نہیں پتا. حکمرانوں کی جیبیں بھری ہیں. تو خیر, تو کیا بات چل رہی تھی, بات کیا چل رہی تھی؟ فرعون. تو ابھی میں آ رہا ہوں فرعون کی طرف. جو بات چل رہی تھی وہ, ہاں میں بتا رہا تھا دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیونکہ اسی طرح یاد رکھو, گھر میں بھی امن اور محبت قائم کرنے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بیسک فارمولے, بیسک اصول ایک ہی ہوتے ہیں. معیشت کا جو بیسک اصول ہے کہ کمانے والے زیادہ ہوں, کھانے والے کم ہوں, اسی اصول پہ ملک بھی ترقی کرتا ہے اور گھر بھی ترقی کرتا ہے. ایسا ہی ہے نا, کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم. جوانوں کا ریشو بوڑھوں سے کیا کر دو, بڑھا دو. تو یہی اصول ہے پوری دنیا میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو چاہتے ہو نا ہمارے گھر میں امن قائم ہو جائے, ہمارے گھر میں محبت ہوں, تو آپ کے اللہ کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. تو اتنا لبرل بنو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. ہاں, جو میرے پاس گھر کے حالات اور واقعات آ رہے ہیں نا, ابھی ایک لبرل فیملی میں واقعہ ہوا کہ اب میں وہ سناؤں گا تو پھر وہ ان کو پتہ چل جائے گا, تو مناسب نہیں ہے. کیونکہ اب اس میں ایسے جتنا بھی کردار کو وہ تبدیل کروں گا نا تو وہ سمجھ جائیں گے. کوئی دوسرا سنا دیتا ہوں جو بہت پرانا ہو, ان کو پتہ نہ چلے. یعنی بچوں کو لبرل بنایا, براڈ مائنڈڈ بنایا کہ یہ مولویوں کے چکر میں نہیں پڑنا.
تو بچے پھر اتنے آزاد ہو گئے. چلو یہ تو میں سنا دیتا ہوں, اس پہ انشاءاللہ جس کا یہ واقعہ وہ ناراض نہیں ہوں گے. یہ والا واقعہ, ایک صاحب نے مجھے بتایا, میں نے اپنی بچی کا اسکول میں ایڈمیشن کروایا, ریٹائر آفیسر ہیں وہ, ایسے ہی کسی اسکول میں جو آج کل بڑے مشہور ہیں, جن کا ایجوکیشن لیول بہت اونچا, بھاری بھرکم فیسیں دیکھ. یہ پچھلے ہفتے کا انہوں نے مجھے بتایا یہ واقعہ. کہہ رہے ہیں میں ایک دن بچی کو میں نے کہا, 9 سال کی بیٹی, اس کو میں نے کہا پانی پلانا. انگلش میں کہتی ہے کہ جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ڈیڈی, پاپا, جو کام آپ خود کر سکتے ہیں وہ دوسروں سے نہیں کروانے چاہیے. کہہ رہے ہیں میری تو کھوپڑی گھوم گئی یار, حالانکہ وہ خود ایک بہت بڑے آفیسر ہیں, یعنی وہ کوئی مذہبی نہیں ہے, جو مجھے سنا ان کی اپنی داڑھی بھی نہیں ہے, امید ہے انشاءاللہ نماز پڑھتے ہوں گے. لیکن وہ کہنے لگے کہ یار مجھے یاد آیا کہ ہماری ماں یا ہمارے والد صاحب جب ہمیں پانی کا کہتے تھے تو ہمارے بھائیوں میں لڑائی ہوتی تھی, کون پلائے گا, لڑتے تھے ہم, میں پلاؤں گا کہ نہیں میں پلاؤں. کہہ رہے ہم آدھا گھنٹہ بیٹھ کے اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاؤں دباتے تھے, کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا مسجد میں مولوی صاحب سے کہ ماں کی خدمت کر کے جو دعا لی جائے اس کا نعم البدل دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اسکولوں میں بھی یہ چیزیں بتائی جاتی تھیں. کہہ رہے ہم تو باپ کے پاؤں دبانے کے لیے, پانی تو زیادہ ضروری چیز ہے نا, پاؤں دبانا تو کوئی ضروری فرض تھوڑی ہے, اس سے کیا ہوگا پاؤں دبا کے, وقتی طور پہ ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی. کہہ رہے ہم تو پاؤں دبانے کا انکار کفر سمجھا جاتا تھا, اور یہاں پانی پلانے سے 9 سال کی بچی کیا کہہ رہی ہے کہ اپنا کام خود, کیونکہ اسکول میں یہ مزاج بتایا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے. کہہ رہے میں نے پہلی فرصت میں اس کو اسکول سے نکالا. اب کہاں ایڈمیشن کیا یہ ان کی ہیڈ ایک ہے, ہوم اسکولنگ کا کیا یا کیا کیا واللہ عالم, یہ کوئی اسے اسلامی اسکول میں ایڈمیشن کروایا. تو انہوں نے کہا یہ تو پڑھ لکھ جائے گی لیکن یہ تو باغی بن جائے گی. تو باقاعدہ یہ ابھی تو ہمارے ہاں لبرلزم اس اسٹائل میں ہے نہیں جو یورپ میں ہے, ابھی تو اسکول اس طرف آہستہ آہستہ لے کے جا رہے ہیں. کچھ دن پہلے پاکستان میں ایسا ہوا, بچے نے باپ نے بیٹے کو مارا, تو بچے نے پولیس کو کال کی کہ میرے باپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے. تو پولیس والے نے کہا کہ کیا ہو گیا, اگر ہاتھ اٹھا لیا تو باپ ہے نا اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی. کیا خیال ہے, کیونکہ پولیس والے نے کہا یار آج میں اس کو جیل میں بند کروں گا تو کل میں اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھاؤں گا, وہ کہے گا دوسروں کے لیے اصول کچھ اور میرے لیے اصول کچھ اور. تو وہ مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ کیسا قانون ہے. وہ صاحب کہنے لگے پولیس کو فون کیا, پولیس لفٹ ہی نہیں کرا رہی. میں نے کہا الحمدللہ ہمارے یہاں پولیس میں ابھی انسانیت اتنی ہے. ہاں خام میں بے تحاشا مار پیٹ رہا ہو, وہ بہت ہی زیادہ کوئی ظلم کر رہا ہو تو وہ تو ناجائز ہے, وہ الگ چیز ہے. اس میں تو ہم بھی کہتے ہیں پولیس کو بتا بھائی یہ تو ہڈیاں توڑ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. خام میں بعض لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں, گھر میں آتے ہی چیزیں توڑنا پھوڑنا, اٹھا کے ادھر پٹک دیا ادھر کا سر پھوڑ دیا. کچھ ایسے باپ بھی ہیں مارکیٹ میں, تھوڑے ہیں لیکن اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. بیوی کو مار رہے ہیں بلا وجہ بچوں کے سامنے. ایک صاحب نے مجھے بتایا میرے والد نے میری ماں کو مارا اور اس کا ہاتھ توڑ دیا. یہ تھوڑی اس میں تو پولیس کا کیس, اسلام بھی کہتا ہے کہ بھائی اس میں ہاتھ کی جو دیت ہے وہ دینی پڑے گی, بلکہ قصاص دینا پڑے گا. اسلام کہتا ہے شوہر نے بیوی کا ہاتھ توڑا ہے تو جہاں سے ہڈی توڑی ہے نا اس شوہر کی ہڈی بھی وہیں سے توڑی جائے گی. تو اسلام ہے. آپ تو پھر بھی پولیس کیس بنا کے چند دن جیل میں رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں, اسلام نہیں چھوڑتا. اسلام کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ, اس میں میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں کرتا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. اس میں قرآن نے کہا کہ آنکھ کسی کی پھوڑی ہے تو آنکھ کے بدلے آنکھ, کان کے بدلے کان, دانت کے بدلے دانت. شوہر نے بیوی کے مکہ مارا, دانت ٹوٹ گیا, تو اسلام عورت کو یہ رائٹ دیتا ہے کہ عورت عدالت میں کیس کرے, عدالت پکڑ کے ہتھوڑا پکڑائے عورت کے ہاتھ میں. اور اگر عورت کو یہ خطرہ ہے کہ ادھر کا دانت توڑنے کے بجائے پوری بتی سی نکل جائے گی, توڑنے نہیں آتے اس کو, ویسے تو آتے ہیں سب کو الحمدللہ, لیکن اگر نہیں آتے تو جلاد کو کہا جائے گا, ڈاکٹر کو کہا جائے گا اس کا دانت نکالو یہاں سے. پھر عورت کو یہ رائٹ ہے کہ چاہے تو معاف کر دے یا دیت لے لے دانت کی, جو بھی دیت بنتی ہے. یہ تو رائٹ کس نے دیا ہے؟
شوہر نے بیوی کو قتل کر دیا تو عورت کے وارثین کو یہ پورا پورا حق حاصل ہے کہ وہ شوہر کو کیا کر دیں, قتل کر دیں عدالت کے ذریعے. تو ایک سزا ہوتی ہے ادب سکھانے کے لیے. ادب میں دانت تھوڑی توڑے جاتے ہیں یا ایسے تھوڑی مارا جاتا ہے جانوروں کی طرح. تو میں تو ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو تمیز سے مارتے ہیں. بچہ نہیں بات مانا 2 تھپڑ لگا دیے اس کے. بھائی انسان کا بچہ بن کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ بھی کیس, یہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی, یہ تو آپ کلچر کو تباہ کر رہے ہو. اور بچے کے لیے اصل تو یہی ہے کہ محبت سے اس کی تربیت کرو, لیکن 100 میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تمیز کی زبان نہیں سمجھ رہے ہوتے, تو ان کی خیرخواہی اس میں کہ ان پہ سختی کی جائے, ابھی سدھر جائیں گے وہ. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں نا. میری بچی 6-7 سال کی تھی, اس نے 5 روپے اٹھا لیے کہیں سے بغیر بتائے, گھر میں میز میں پڑے ہوئے تھے, اس نے اٹھا لیے. تو میں نے اس کو محبت سے نہیں سمجھایا, میں نے ایک تھپڑ لگایا. میں نے بچوں کو میں الحمدللہ نہیں مارتا, اگر یقین نہ آئے نا تو ابھی بچوں کو بلا کے میں آپ کو شہادت دلواتا ہوں کہ ابا مارتے کہ نہیں مارتے. اور یہ اس کی علامت پتہ ہے کیا ہے, کہ بچے باپ سے محبت کرتے ہیں یا غیر ضروری روب میں ہیں. اس کی علامت یہ کہ بچے باپ کو گھر میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں دیکھنا چاہتے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ابا ہمارے گھر سے باہر زیادہ رہیں, گھر میں تھوڑا آیا کریں, تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ ابا کم ہیں, جلات زیادہ ہیں. اور اگر بچے چاہتے ہیں کہ ابو گھر میں رہیں ہمارے پاس, اس کا مطلب آپ اگر سختی کرتے بھی ہیں تو وہ جلاد والی سختی نہیں ہے. تو الحمدللہ بڑی بات نہیں کر رہا, اللہ نظر بس سے بچائے. میرے بچے چاہتے ہیں کہ ابا کہاں رہیں, گھر میں رہیں, ٹھیک ہے نا. باہر نکلتے سب پکڑے ہوئے ہوتے ہیں, کھینچ رہے ہوتے ہیں, کہاں جا رہے ہو, ادھر آؤ, ٹھیک. اور جہاں میں جا رہا ہوتا ہوں سب کی کوشش ہوتی ہے ہم بھی ابا کے ساتھ چلیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہم چترول تمیز سے لگاتے ہیں. اس لیے کہ بھائی بچہ تو بے عقل ہے نا, اس کے دل میں خوف بٹھانا پڑتا ہے کچھ چیزوں میں. تو میری بچی نے 6-7 سال کی تھی, اس نے کہیں سے 5 روپے نکال لیے. تو میں نے ایک تھپڑ, مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا, بہت ترس آ رہا تھا اس کے اوپر, لیکن میں نے کہا آج چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ بھی نکال سکتی. ایک تھپڑ لگایا, کہا کہ کبھی بھی بغیر پرمیشن کے پیسے کہیں سے اٹھانے کی اجازت نہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے, یہ چوری میں آتا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ اور سب بچوں کے سامنے لگایا, سب ایسا ڈرے ہیں. اب میں مطمئن ہوں, مجھے پتہ ہے گھر میں کہیں بھی پیسے پڑے ہوں گے بچے نہیں اٹھائیں گے. وہ ایک پر روپ بیٹھ گیا. اب اگر ہم یورپ میں ہوتے, پیسے اٹھائے, ہم کہتے نہیں بچوں کو تمیز سے محبت سے سمجھاؤ, بٹھا کے دیکھو بیٹا ایسے نہیں کرتے. وہ تو تمیز سے تو سمجھا چکے تھے نا, تمیز سے پہلی دفعہ میں تھوڑی ہے, پہلے تو 2-3 دفعہ تمیز والا پروگرام چل چکا تھا. لیکن بچوں کو شیطان آ کے برگلاتا رہتا ہے, اٹھا لو کیا جا رہا ہے. تو اس میں پھر سختی کرنی پڑتی ہے. ایک دفعہ کر لی ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ. اس میں بچے کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ورنہ جب ایک دفعہ بچہ چوری سیکھ جائے نا, وہ ذلیل ہو جاتا ہے معاشرے میں. پتہ چلتا ہے لوگوں کو یہ چور ہے, پھر لوگ معاملات چھوڑ دیتے ہیں اس سے, اس کی دنیاوی ترقی بھی ختم اور اخروی بھی ختم. حضرت عمر کے دور میں ایک چور کا ہاتھ کاٹا حضرت عمر نے. اس نے کہا اللہ کی قسم پہلی دفعہ کر رہا ہوں. فرمایا پہلی دفعہ پکڑا نہ جاتا, اگر پہلی دفعہ کر رہا ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو بہت دفعہ کر چکا ہے. تو سختی کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے, بلکہ فرض قرار دیا ہے کہ بعض موقع پر اولاد پر سختی کی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی, اگر میں مسلم نہ ہوتا میں بچی پر ہاتھ نہ اٹھاتا. مجھے پتا تھا کہ مجھے اللہ نے پرمیشن دی اس کے فائدے کے لیے. اچھا ایک بات خوب اچھی طرح یاد رکھو, بچوں پر جب بھی ہاتھ اٹھاؤ نا, ایک تو بہت جانوروں کی طرح نا پیٹو گے, اٹھا کے اس کا بہت ہی, اور گالیاں اس کو دے رہے ہوتے ہیں لگ خود کو رہی ہوتی ہیں, اور الو کا پٹھا, تو وہ تو آپ کا پٹھا ہے. ایسی گالیاں نا تو جو ریورس ہو کے کہاں رہی ہوں. اچھا خیر یہ تو ایک مزاح ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھیں, بچے کو مارنے سے بچے میں منفی جذبات پیدا نہیں ہوتے. مارنے کے بعد پھر اسے مسلسل جب تانے دو گے نا, پھر وہ باغی بنے گا اور پھر کنٹرول میں نہیں آئے. یہ انسان کی نیچر ہے. ہمارے والد صاحب نے ہمیں مارا پیٹا ہے, الحمدللہ فخر سے بتاتے ہیں. جب دیکھتے تھے ٹیوشن کی چھٹی ہو رہی ہے, پڑھنے میں دلچسپی نہیں ہے, بنٹے کھیل رہے ہیں بیٹھ کے, ٹھیک ہے نا, لڑکوں میں پب جی ہوتا تو ابا ہمارا قیمہ بنا چکے ہوتے اب تک. بولے کیا کر رہا ہے تو, پب جی کھیل رہا ہے. تو لیکن
ہمارے والد صاحب کو اللہ جنت نصیب کرے, ان کی مغفرت فرمائے, ان کی ایک بڑی پیاری بات تھی, جب مارتے تھے تو اس کی تلافی کرتے تھے. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں ٹھکائی لگی ہے اس کے بعد بیٹھ کے اتنی ہی محبت بھی دیتے تھے, پھر محبت سے سمجھاتے تھے, پیسے دیتے تھے, ٹھیک ہے نا, خیال کرتے تھے, عزت اور زیادہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ نہیں بھائی یہ تو بہت اچھا ہے, نہیں بھائی یہ تو ماشاء اللہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اینٹی بایوٹک کے جو سائڈ افیکٹ ہیں نا وہ کیا ہو جاتے ہیں. دیکھو اینٹی بایوٹک جب آپ کھاتے ہیں نا تو یہ جراثیم مارتی ہے باڈی میں, تو اینٹی بایوٹک کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ بیماری کے جراثیم کون سے ہوتے ہیں اور صحت کے جراثیم کون سے, وہ سبھی پہ اسپرے کرتی ہے. تو اس سے آپ کی باڈی کے جو اچھے جرثومے ہوتے ہیں نا وہ بھی مارکیٹ سے کیا ہو جاتے ہیں, شارٹ. تبھی ڈاکٹر کہتے ہیں کوئی طاقت کی غذائیں لو تاکہ وہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے. یہ شہد ایک واحد اینٹی بایوٹک ہے جو آپ کھاتے ہیں تو صرف خراب جرثوموں کو ختم کرتا ہے وہ, اور صحت مند جرثوموں کو اور طاقتور بنا دیتا ہے وہ. یہ اللہ, یہ بھی دیکھو, یہ خود سے بنا ہوتا تو اتنی تمیز ہوتی. ابے جو اینٹی بایوٹک سائنسدان بنا رہے ہیں ان میں تو تمیز نہیں ہے, وہ تو سب کچھ ختم کر رہے ہیں جا کے. تبھی تو اینٹی بایوٹک کھا کے آدمی کیسا ہو جاتا ہے نا تھوڑے دنوں میں. آگمنٹن کھاؤ, 15 دن کا کورس کرو, 15 دن بعد آپ کے وہ جرثومہ تو مر گیا ہوگا, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ بھی قبر کے قریب پہنچ چکے ہوتے ہو. عجیب سے آپ کی, پھر ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کچھ کھا یار, کچھ جوس موس پی. اس طرح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ لیکن شہد آپ 1 مہینہ کھا لو, صرف خراب جرثومے مریں گے اور جو آپ کی باڈی کے لیے ضروری جراثیم ہے نا وہ اور صحت مند ہو جائیں گے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب بچے پہ ہاتھ اٹھے یا گھر والوں پہ سختی کی آپ نے, کبھی ہوتا ہے پڈا مڈا ہو گیا سختی کی, تو اس کی تلافی کرنی چاہیے انسان. ماں باپ بعض دفعہ یہ کرتے ہیں, بچوں کو کوٹتے پیٹتے رہتے ہیں, اور پھر بجائے تلافی کریں ان کو محبت دیں, ان کو تھوڑا تفریح کے لیے لے جائیں, کچھ تھوڑے سے عزت دے دیں, تھوڑی سی تعریف کر دیں لوگوں کے سامنے, نہیں بھی ہمارا بیٹا تو بہت اچھا ہے, الٹا اور ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر بچے کو مارا, اب بھائی اب غصہ اتار لیے, ختم نہیں جی, جب بھی وہ آئے گا نا یہ تو ہے ہی 2 نمبر آدمی, یہ تو ہے ہی چور, اس سے کوئی اچھی توقع نہ رکھنا. اس نے فلاں کے یہاں چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا, نہیں تو مجھے ذلیل کر کے چھوڑے گا, مجھے تو اس سے کوئی توقع ہے ہی نہیں. یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. وہ کہتا ہے نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں ہے وہ یہی کہے گا نا. ہم تو اس کو مشورہ نہیں دے رہے کہ یہ نہ کہو آپ, پھر بھی اچھے بنو, لیکن شیطان کو موقع مل جاتا ہے. پھر لوگوں کے سامنے اپنی اولاد کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بری حرکت ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے بیٹی کی برائیاں کسی تھرڈ پرسن, بیٹا جب سنتا ہے کہ میرے باپ نے میرے خلاف بولا ہے تو باپ کا کہا ہوا بہت اوتھینٹک سمجھا جاتا ہے, پھر عزت نہیں ہوتی. تو جیسے آپ کو بیٹے کو فالو کرانا پڑے گا نا کہ وہ اسلام کو فالو کرے, بھائی اسلام بیٹے کو کہتے ہیں نا باپ کی اور ماں کی اطاعت کرو, تو اسلام آپ پر بھی کچھ ذمہ داریاں لگاتا ہے. اس میں ایک ذمہ داری یہ کہ غیبت جیسے کسی اور کے لیے حرام ہے, آپ کے لیے اپنی اولاد کی غیبت بھی حرام ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. جیسے کسی اور کو کسی کے سامنے ذلیل کرنا حرام ہے, تو اپنی اولاد کی عزت کا خیال کرنا بھی آپ پہ فرض ہے. بلکہ اپنی اولاد کو رسوا کرنے کا گناہ دوسروں کو رسوا کرنے سے زیادہ ہے, کیونکہ رشتہ داری میں آتی ہے یہ چیز. آپ اپنی اولاد کو عاق کر سکتے ہو جائیداد سے؟ بولو نہیں کر سکتے نا, خونی رشتہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو بلڈ ریلیشن جیسے اولاد کا باپ کے ساتھ ہے, باپ کا بھی اولاد کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ تو باپ کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا کرے. اگر اس میں کوئی جرم ہے بھی تو باپ پر واجب ہے کہ اس پہ پردہ ڈالے. وہ یہ نہیں بتایا کہ میرا بیٹا وہاں بیٹھ کے سٹا پی رہا تھا, پتا ہے یہ جانا ہے میں نے, یہ ہے اتنا ان پہ خرچ, ایسے بتا رہے ہوتے ہیں, مجھے بھی بتاتے ہیں. ہاں کسی سے مشورہ لینا ہے, کسی خیر خواہ سے, کہ بھائی وہ مشورہ دے گا کہ بچہ بگڑ گیا ہے تو مفتی صاحب مشورہ دیں کیسے سیٹنگ پہ آئے, تو وہ مشورے کے طور پر برائی کرنا ایک الگ بات ہوتی ہے. اس میں انسان ساری دنیا کے سامنے ڈھنڈورا نہیں پیٹتا, اس میں مخصوص لوگوں کے سامنے جا کے, جیسے بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتائے گا نا میرے بچے کا پیٹ خراب رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بتاتے ہیں نا ڈاکٹر کو. تو ایسے ہی یاد رکھو کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کیا کرو, بلکہ لوگوں کے سامنے عزت دو. اس سے اولاد کا دل بڑا ہوتا ہے کہ یار میرا باپ مجھے بولو نا عزت دیتا ہے, بہت بڑا دل ہوتا ہے, پھر وہ قربانی دے گا آپ کے لیے.
تو نہ ماں اپنی بیٹی کو ذلیل کرے. مائیں بھی بڑا رسوا کر رہی ہوتی ہیں بچیوں کو, یہ تو کام ہی نہیں کرتی, یہ تو سارا دن پڑی رہتی ہے. وہ بیٹیاں جب دوسروں سے سنتی ہیں ہماری اماں ایسی برائی, تو منفی جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی یار. جلدی سے موضوع کی طرف بس 1-2 آیتیں پڑھ کے, تاکہ آگے تو چلیں نا, امام مہدی تک پہنچنے کی کوشش تو کریں ہم. تو اللہ نے فرمایا افنجعل المسلمین کل, اس پر میں مستقل بیان کروں گا کہ گھر میں اسلام نافذ کیسے ہو. لٹھ لے کے تھوڑی نافذ کر دیا جائے گا کہ جی وہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے ہم ٹھیک ہے نا, جس نے سٹا لگایا اس پہ 80 کوڑے ماریں گے. تو پہلے تو یہ سمجھ لو اسلام کے بغیر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہو سکتا, ناممکنات میں سے. جن کا اچھا ہے نا, آپ کہتے ہیں وہ فلاں کیا تو بڑی محبت سے رہتے ہیں, اصل میں وہ اس لیے محبت سے رہتے ہیں کہ وہ آپس میں ان کا ریلیشن ہی نہیں رہا ہے اب. جیسے گورے میں باپ بیٹا بہت محبت سے رہتے ہیں, کیونکہ باپ بیٹے کو نہیں چھیڑتا, بیٹا ابا کو نہیں چھیڑتا, تو محبت ہی ہوگی. اب رہ کیا گیا؟ وسیم بھائی, ستار بھائی سے جو آپ کا تعلق ہے وہی آپ کا اپنے ابا سے تعلق ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میاں بیوی میں ان کے پھڈے کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ میاں بیوی جب سب اپنا اپنا اخپل طریقے سے کما رہے ہیں, وہ چائے خود بنا کے پی رہی ہے, آپ خود بنا کے پی رہے ہو, تو تعلق صرف ڈاکومنٹ میں ہے. یہ ان کی وائف ہیں, یہ ان کے ہسبینڈ ہیں, تو انہوں نے ان کی کیا خدمت کرنی ہے؟ خدمت گئی, خدمت کچھ بھی نہیں کرنی. بھائی شوہر ہے تو اب یہ بیوی کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ کہ اس پہ خرچ کرے, خرچ ورچ نہیں کرے گا بھائی, تو اب وہ ظاہر ہے کچھ وہ ریلیشن ہے ہی نہیں. تو پھر پھڈے تو ریلیشن کے بعد ہوتے ہیں نا. ہمارے یہاں تو چائے پہ پھڈا شروع. ابھی دیکھو میں نے گھر والوں سے کہا تھا چائے بنا دو, میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں, میں گیا تو نہیں بنی ہوئی تھی. گھر والوں نے بتایا بھول گئے. پھڈا ہونے والا تھا, لیکن مجھے پھڈے کے خلاف بیان کرنا ہوتا ہے نا آ کے محبت پر, تو میں نے اس لیے میں نے کہا بیان میں پھڈا کر کے میں جاؤں. چائے پینا بار بار کہتا ہوں اچھی عادت نہیں ہے. وہ سگریٹ کے ڈبے پہ جیسے لکھا ہوتا ہے نا, سگریٹ پلاؤ بھی لیکن لکھو مضر صحت ہے, تو یہ بھی غنیمت ہے. میں چائے کا تذکرہ کر کے بتا دیتا ہوں اچھی چیز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں تو بھائی پھڈے ہی, ہم اگر کوئی چیز گھر میں لا کے نہ دیں تو پھڈا, گھر والوں نے ہماری بات نہیں مانی تو پھڈا. تو ریلیشن ہوگا تو جھگڑے ہوں گے. تو آپ ان لبرل لوگوں کے گھروں میں جو سکون کا ماحول ہے اس سے متاثر نہ ہو. یہ سکون اس لیے کہ آپس میں محبتیں ہیں ہی نہیں, ہر آدمی اخپل طریقے زندگی گزار رہا ہے. وہ گھر نہیں ہوٹل ہے کہ ایک بیڈ انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, ایک بیڈ انہوں نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, دونوں ادھر منہ کر کے سو رہے ہیں. ہمارے یہاں تو ریلیشن ہے بھائی. یہ ابا ہیں, ان کی کڑوی کسیلی سننی پڑے گی. یہ اماں ہیں, ان سے دعائیں لینی ہے, ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. تلاش کرنے نکلے, اماں نے کھری کھری سنا دی. وہ سارا یار اماں ہم جنت تلاش کر رہے ہیں, آپ کی اتنی رسپیکٹ کر رہے ہیں, اور آپ محلے میں ہمیں بدنام کرتی پھر رہی ہو, تو پھڈا ہوگا نا. تو ریلیشن بھی رہے, تعلق بھی رہے, محبتیں بھی رہیں, اور جھگڑے نہ ہوں, یا نہ تو نہیں ہو سکتے, کم ہو جائیں. تو یہ اسلام کے بغیر ممکن ناممکن ہے بھائی. تو اب چلنا پڑے گا. اور ابھی جوانی میں سمجھ میں نہیں آ رہا نا, تھوڑی عمر بڑھے گی سمجھ میں آ جائے گا. بڑے بڑے لبرل لوگ ہم نے دیکھے, اسلام سمجھ میں نہیں آتا تھا, جب بچے پیدا ہو گئے, تھوڑے سے بڑے ہونے لگے, کہنے لگے بھائی ان کو کسی تبلیغ میں لگوا دو, اللہ کا واسطہ انسان کا بچہ بن جائے گی, انسان کا بچہ. ان کو پتہ ہے کہ اب مذہب کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, نہیں ہے مذہب کے بغیر گزارا. تو اللہ کا شکر ادا کرو. خیر اللہ نے کیا فرمایا, فنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا اگر آخرت نہیں ہے تو سب کا انجام سیم ہو جائے گا. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, کیسی باتیں کرتے ہو. اگلی آیت چلتے ہیں. ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا یہ کسی کتاب میں لکھا ہے؟ ارے یار انہوں نے تو قرآن سے ہی نکالا ہے, یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا. اللہ فرماتے ہیں یہ کسی کتاب میں پڑھا ہے تم نے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہے اور مر کے سب برابر ہو جائیں گے. ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون. اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسے یہاں اچھے ہیں تو وہاں بھی کیا ہوں گے, اچھے. فرمایا کیا کسی کتاب میں لکھا ہے کہ تم جو چاہتے ہو تمہیں وہاں بھی وہ مل جائے گا؟ ان لکم فیہ لما تخیرون. ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون. کیا ہم نے تم سے قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں, بڑی مضبوط قسمیں, کہ تمہیں وہاں بھی اچھا ٹھکانہ ملے گا؟ تو جب اللہ نے ایسی کوئی قسم نہیں لی ہے, یہ ایسے جیسے آپ سے کوئی جرم ہو, عدالت میں آپ بڑے اسٹائل میں جا رہے ہیں نا, جیسے کچھ کیس ہی نہیں بنے گا, تو کسی نے کہا ابے بھائی تیرے خلاف کیس ہے, پھانسی کا کیس ہے, اور تو اتنے سکون سے جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ابے کچھ نہیں ہونے والا, تو کیا تیرے جج سے تعلقات ہیں, یا جج نے تجھے
پیپر پہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ تو پھانسی پہ نہیں لٹکے گا. آپ کہو گے نہیں بھائی، نہ تو تعلقات ہیں، نہ حکومت نے مجھے کوئی گارنٹی دی ہے. تو پھر اگلا بولے گا نا پھر تیرا دماغ کیا ہو گیا ہے، خراب ہو گیا ہے. تو اللہ بھی یہ اسی انداز میں سمجھا رہے ہیں کہ تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ جیسے یہاں مزے سے ہیں وہاں بھی مزے سے ہوں گے. تو کیا میں نے تمہیں کوئی قسم دی ہوئی ہے کہ تمہیں نہیں پوچھوں گا؟ تم زنا کرو، چوری کرو، نمازیں چھوڑو، ماں باپ کو ستاؤ، رشوت لو، عورتیں شوہر کی نافرمانی، شوہر بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، بچے باپ کے نہیں ہو، باپ بچوں کا نہ ہو، ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہو. تو کیا تم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے یا میں نے کوئی قسمیں اٹھائی ہوئی ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا تمہیں؟ ان لکم فیہ لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون سلہم ایہم بذلک زعیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے، کوئی اگر یہ دعویٰ کرے نا کہ کتاب میں لکھا ہے یا اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں تو اس کو لے کر آئے آپ. کوئی آپ کو جھوٹا دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ملے گا. کیا انداز ہے قرآن کا. تو بھائی اس میں اللہ نے ہمیں ڈرایا ہے کہ پھر کس خوش فہمی میں زندگی گزار رہے ہو. اس لیے زنا کوئی کر رہا ہے تو توبہ کرے، نمازیں قضا کرتا ہے تو توبہ کرے، گھر والوں پہ ظلم زیادتی کر رہا ہے تو توبہ کرے، بہنوں کی وراثت دبا کے بیٹھا ہوا ہے توبہ کرے، نکلے گی یہ وراثت قیامت کے دن. نمازیں صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، مالی معاملات بھی پورے کرنے پڑیں گے. بہن کی وراثت کھا کے عمرہ کرنے جا رہے ہوتے ہیں اسی وراثت سے. کمال ہو گیا یار، یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہو. تبھی تو علماء اس پہ بہت سے پہلے کتابوں میں تو لکھا ہے ایسا آدمی غیر کافر ہو جاتا ہے. تو فتویٰ تو یہ کہ کافر نہیں ہوتا، لیکن جن علماء نے لکھا ہے نا کافر ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے یہ کہ اللہ کے گھر جا رہا ہے اور چوری کر کے کسی کا حق کھا کے جا رہا ہے. تو گویا اس کو یہ ایسا ہی ہو گیا نا، آپ میری دعوت کرو اور میری موٹر سائیکل چوری کر کے مجھے کھلا رہے ہو کھانا اور مجھے پتہ بھی ہو. تو میں کہوں گا یار ٹھیک ہے بائک چوری کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے مجھے بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، میں نے اب کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا چلو اب دعوت میری کر رہے ہو تو شاید تعلقات بسی ہو جائیں اسی بہانے، لیکن اسی پیسوں سے، اور پھر مجھے بتا بھی رہے ہو کہ یہ انہی پیسوں سے مرغا کھلا رہا ہوں. تو یہ تو بغاوت ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے علماء کہتے ہیں حرام پیسوں سے صدقے میں کفر کا خطرہ ہے. کیا آپ نیکی کر رہے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، حرام پیسوں سے کر رہے ہو. مسجدوں کے پیسے کھا کے عمرہ کرنے چلے جاتے ہیں، بہن کی وراثت کھا کے کہاں جا رہے ہیں، انہی پیسوں سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں. تو بہنوں کی وراثت کھائی ہوئی ہے بھائی دے دو، کیونکہ ہم سے اللہ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا کہ میں تمہیں بخش دوں گا. لوگ کہتے ہیں 27ویں رات کو مر گئے بخش گئے، اللہ نے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا. یہ جو حدیثیں آتی ہیں نا اس رات میں مر گئے، صغیرہ گناہوں کے بارے میں، کبیرہ کے بارے میں قرآن میں کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے. تو بہن کی وراثت صغیرہ ہے کبیرہ ہے؟ تو کبیرہ ہے بھائی. یتیم بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی وراثت کھا لیتا ہے نابالغ بچے کی، تو قرآن کہہ رہا ہے یہ اپنے پیٹ میں آنکھ کے انگارے ڈال رہا ہے، تو یہ صغیرہ ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے. صغیرہ چھوٹے موٹے خطائیں ہیں وہ نمازوں سے معاف ہو جاتی ہیں، کچھ 27ویں رات میں مرنے سے ہو جاتی ہیں، کچھ جمعے کے دن ہو جاتی ہیں، کچھ تھوڑا سا استغفار کرنے سے ہو جاتی ہیں. وہ چھوٹی موٹی خطائیں کیا ہیں؟ انسان کبھی کسی کو غصے میں آ کے گالی دے دیتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے یار کچھ زیادہ ہو گئی، سوری کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. سوری ہلکی ہوتی ہے، گالی بڑی ہوتی ہے. تو کچھ سوری سے تلافی ہو گئی، کچھ کس سے ہو گئی. اب گالیاں نہ دینا شروع کر دیں کہ نماز پڑھ کے معاف کروا لوں گا. کبھی کبھار کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز سے بات کر لیتا ہے، کبھی کبھار ہوتا ہے. کبھی کسی کا دل دکھا دیا ہوتا ہے ہلکا پھلکا، سبھی دکھا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کا دل. کبھی ہلکی پھلکی سی غیبت کر لی معمولی سی کہ یار اس کو دیکھو موٹا گینڈے کی طرح چل رہا ہے. غلط ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. پھر بعد میں سوری بھی کر لی اس سے یا تلافی کر لی، لیکن وہ تلافی اس نوعیت کی نہیں تھی، ابھی کچھ گناہ باقی رہ گیا. تو یہاں قتل بھی ہو رہے ہیں، بہنوں کی وراثتیں کھا رہے ہیں، نماز قضا. بھائی نماز تو ریڑھ کی ہڈی ہے اسلام میں، یہ کہاں سے معاف ہو گئی؟ یہ سفر میں ہے تو چھوڑ دو، ابھی بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا بھائی، ایسا کرو گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو یہ کبائر ہے، ماں باپ کو ستاتے رہنا. کبھی کبھار ہوتا ہے، قرآن نے ماں باپ کا حقوق جب بیان کیے نا تو قرآن نے بتایا ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا. نیک بننے کی کوشش کرو گے تو پھر اگر غلطی ہو گئی تو معاف کر دے گا اللہ. یعنی ماں باپ کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ہمیشہ رہتے ہو پورے حقوق ادا نہیں ہوں گے، تھوڑی بہت کوتاہی تم سے ہوگی تو زیادہ ٹینشن مت لینا. کیا انداز ہے قرآن کا. تسلی بھی دے دی نا کہ اب ایک دم مسلط نہیں کر لینا اس چیز کو اپنے اوپر. چھوٹی موٹی ہو گئی، ابا اس دن تھوڑا سا منہ بن گیا آپ کا، بننا نہیں چاہیے.
تھوڑا حق میں کوتاہی ہو گئی تو کوئی بات نہیں, توبہ کرو, معاف ہو جائے گا. توبہ نہیں کی ہوتی بات, نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتا ہے, روزہ رکھنے سے ہو جاتا ہے. تو یہ صغیرہ گناہوں کے بارے میں ہے کہ 27ویں رات کو انتقال ہو گیا, جمعے کے دن دفن, اچھی موت ہے جمعے کے دن 27ویں رات کو, یا رمضان میں اچھی موت ہے, لیکن کیا اتنی اچھی ہے کہ یہ جو گھر جس میں آپ رہ رہے تھے ہیں یہ بنتا بھائی کا تھا اور ہتھیار آپ نے لیا؟ تو بھائی اتنی اچھی رپورٹ یہ ہے کہ اتنی اچھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے اس دور میں ایمان دنیا سے اپنے ساتھ لے کے چلے جانا بڑی نعمت ہے.